الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقال الله سبحانه وتعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بڑے شوق
سے سن رہا تھا زمانہ، بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں بھی نمازی بن نہ سکا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نہایت ہی انتہائی واجب الاحترام معزز علماء کرام، لیا شہر کی عظیم دینی ہستیاں جن کا آپ روزانہ اور خصوصاً 9-10 محرم الحرام کو ہر سال میں جامع مسجد کرنال والی لیا شہر میں شہدائے اسلام شہدائے کربلا کے عنوان سے جو 2 دن کے پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے، آپ حضرات ان اللہ والوں کے چہروں کی زیارت کرتے ہو، اور جامع مسجد حاضہ کی کمیٹی خصوصاً ہمارے ماسٹر کی، کیونکہ الحمدللہ جس کو بھی دیکھیں، جس جوان کو، جس بزرگ کو بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اس پروگرام کو سجانے میں حصہ لیتا ہے، فرد واحد کا نام لوں زیادتی ہو جائے گی، یہاں تو میرے لیے سارے ایک جیسے برابر ہیں، جو آپ حضرات کے لیے اتنا آرام دہ ماحول مہیا کر رہے ہیں، اور اسی بہانے 1 سال کے بعد آپ لوگ ہمیں بلا لیتے ہو، آپ لوگوں کی ایمانی وجدانی چہروں کی زیارت کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اسی بہانے کی زندگی کی باغ دوڑ میں ملاقات ہو جاتی ہے۔ پہلے سال میں 2-3 مرتبہ الحمدللہ سے مسجد میں آنا ہوتا تھا، اب ماشاءاللہ بڑے لوگ ہو گئے بھائی، محبتیں آہستہ آہستہ اس کی پڑتی جا رہی ہے، لیکن ماسٹر صاحب کا الحمدللہ وہی پیار ہے۔ یہ کرونا اب بھی تو کرونا ہی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بھائی عبدالرؤوف صاحب اور جتنے حضرات ہمارے بزرگوار، یہ نوجوانان نے پوری قیادت اور آپ لوگوں کی محبت، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس وقت پورے پاکستان کے اندر بدامنی، خاموشی، خوف، ہراس، ہر آدمی ساتھ والے آدمی کو بار بار دیکھتا ہے، یہ اپنا بن کے بغل میں پیٹھ میں چھرا تو نہیں گھونپ رہا ہے کون؟ اعتماد لوگوں کا ایک دوسرے پر سے ختم ہو گیا، محبت کی آڑ کے اندر 2 دھاری تلوار ہر کوئی لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ ہر کوئی آدمی، میں آپ حضرات کی بات نہیں کرتا، اللہ کرے آپ کو اللہ اور نیک بنائے، لیکن ہر ایک آدمی کوشش کرتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے میں اس کو دھوکہ دوں، اس کی آنکھوں میں دھول جھونک دوں، مٹی ڈال دوں، کہ اس کی جیب میں جو ہے وہ سارا میری جیب کے اندر آ جائے۔ بازار میں جا کے دیکھ لیں، یہی کاروبار ہو رہا ہے۔ کوئی کسی سے ادھار سامان لے لے، دینے کو تیار نہیں، اور نڈر ہو کے کہتا ہے میں سامنے کھڑا ہوں، تیرے سے لیا جاتا ہے تو دے دے۔ شریف آدمی کیا کرتا ہے؟ اللہ نے آپ کو یونیورسٹیوں کے منہ دکھائے، آپ کالجوں میں گئے، آپ بڑے بڑے پروفیسر حضرات سے آپ نے پڑھا،
ہمارے ماسٹر جی اللہ نے اور لمبی زندگی دے، آدھا شہر الحمدللہ ان کا شاگرد ہے۔ آپ نے بڑی بڑی جگہ پڑھا، ہر بندہ اپنے ہاتھ میں خواہ جعلی پاس ہوا یا اصلی پاس ہوا ڈگری لے کے کھڑا ہے، اور ہر بندہ بتلا رہا ہے کہ میں ایک پڑھا لکھا آدمی ہوں، اور وہ اپنی پڑھے لکھے ہونے کی پہچان کسی سے کرا رہا ہے، اپنے لباس سے، اپنے ہاتھ کے اندر جو موبائل ہے اس سے، 1 to 5 موٹر سائیکل سے، کسی کے گلے پہ چوری پھیر کر اچھے ہوٹل میں بیٹھ کے کھانے سے یہ آدمی کی پہچان ہے کہ یہ بہت بڑا آدمی ہے۔ اب علمی عملی اس شعبے کو تو ہم بھول ہی جائیں۔ آدمی جیسا بھی، شخصیت جیسی بھی کیوں نہ ہو، ان 4 چیزوں کے پیچھے، مکان کے پیچھے، گاڑی کے پیچھے، لباس کے پیچھے، موبائل کے پیچھے، کھانے کے پیچھے چھپی ہے۔ اگر آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ پڑھا لکھا ہے تو آپ اس کے ساتھ 2 منٹ بیٹھیے اور آپ اس سے محض گفتگو ہو یا اس سے گفتگو کیجیے، تو 2 منٹ میں اس کی ساری ڈگری کا، اس کی شخصیت کا پتہ لگ جائے گا، کیونکہ انسان کی انسانیت اس کے زبان کے پیچھے چھپی ہوگی۔ آپ اس سے 2 منٹ کی نشست کر کے دیکھ لیں، وہ آپ سے جو گفتگو کرے گا آپ کو پتہ لگا کہ چھٹو یار دفعہ کرو، یہ کہ کوئی آدمی۔ ہمارے ہاں انسان اسے کہا جاتا ہے 2 آنکھ، 2 کان، 2 ہونٹ، 2 ہاتھ، 2 پاؤں۔ یہ تو اللہ نے جانوروں کو بھی دی، کھانے پینے کی صلاحیت، بچے پیدا کرنے کی صلاحیت، اپنا ہم جنس پہچاننے کی صلاحیت اللہ نے جانوروں کو دی، انسانی یہ تو انسان نہیں۔ انسانیت اس اعضائے جسم کا نام نہیں، بلکہ سینے میں جو دل ہے اس کے اندر احساسات اور اچھی کیفیت کے پیدا ہونے کا نام ہے، وہ کہ ہمارے اندر آج معذرت کے ساتھ میرے بھائی وہ نہیں۔ ہم اسکولوں کو روکتے تھے اور ہم دنیا کے روشن خیالی اڈوں پہ روتے تھے کہ یہاں کی چیز نہیں ہے، لیکن یہ چیز، یہ مرض آہستہ آہستہ مساجد میں، آہستہ آہستہ ممبر پر، آہستہ آہستہ مدارس میں، آہستہ آہستہ خانقاہوں میں یہ مرض بڑھتا جا رہا ہے۔ موبائل کا بٹن کلک کرنے کی، دبانے کی دیر ہے، آپ کو ممبر پر بیٹھنے والا اللہ کی قسم انسان ہی نہیں لگے گا، پتہ نہیں لگے گا اس نے 15 سال کسی استفل میں بیٹھ کے پڑھا ہے، کسی مدرسے میں بیٹھ کے پڑھا ہے۔ اور سننے والوں بھی، تمہارا بھی سبحان اللہ، جب تک 4-5 گالیاں ممبر پر بیٹھنے والا دے، یار بس آئندہ نہ بلانا، پر مزہ ہی نہیں آیا، پتہ نہیں کیا کر کے چلا گیا ہوا۔ بلکہ 4-5 سال تو مجھے یہاں آتے ہو گئے ہیں، اور کسی محرم الحرام کے ان 2 دنوں میں مجھے آپ ایمانداری سے بتائیے کہ شہدائے اسلام کانفرنس پر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، اتنی پریشانی، خون، مہمانوں کا آنا جانا، ہر چیز۔ سننے والے الحمدللہ ہر سال پڑھتے ہیں، کم نہیں ہوتے۔ یہاں دائیں بائیں آپ دیکھیے، میں کوئی گندی مندی باتیں کرنے یا آپ کا دل بہلانے تھوڑی آیا، گھنٹہ 1.25 گھنٹہ جتنا مجھے میرا رب بولنے کی توفیق دے گا، آپ کا وقت میرے پاس امانت ہے، اس امانت کا جواب میں نے کل قیامت کے دن اپنے اللہ کو دینا ہے۔ میں آج آپ سے اگلے سال کے لیے، زندگی رہی تو اللہ مجھے دوبارہ لائیں گے، یہ بلائیں یا نہ بلائیں، اگر اس 9-10 محرم الحرام کو آئندہ سال میرا یہاں رزق مقدر ہوا تو کوئی طاقت مجھے روک نہیں سکتی، اگر میرا رزق یہاں ہو تو جتنے بلائیں گے۔ لیکن اگلے سال کے لیے میں آپ سے ایک سوال عرض کر کے جا رہا ہوں، پچھلے سال آیا تھا اور اس سال دوبارہ آیا، آپ مجھے بتائیں ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی؟ کیا ہم نے بولی کی کمیٹی چھوڑ دی؟
کیا ہم نے قسطوں پر سامان دینا کہ اس تاریخ کو پیسے دے گا اتنے دوں گا، 2 دن آگے کرے گا تو اتنے دوں گا، یہ سود ہے؟ کیا ہم نے چھوڑ دیا؟ کیا ہم نے سودا بیچتے ہوئے قسم اٹھانا چھوڑ دیا کہ نہیں یار اللہ کی قسم اتنے کا تو آیا ہی نہیں؟ کیا ہم نے گھر کے اندر بدتمیزانہ گفتگو گندی تہذیب چھوڑ دی؟ کیا ہم نے اپنی زندگی کے اندر ایسے دوستوں سے لا تعلقی کر دی جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہمیں ہٹا دیا؟ آپ کو اندازہ ہے، آپ ناراض نہ ہونا مجھ سے، ہو جائے تو آپ علیحدہ بات ہے، اپنی زندگی کے اس مرحلے پہ جوڑوں میں درد ٹانگوں پر 2 آدمی گھسیٹ کے لاتے ہیں، میں اب بھی 2 نمبری تمہارے ساتھ کرتا ہوں تو میرے سے بڑا بے ایمان کون؟ آپ کو اندازہ ہے کہ پورے سال میں ہم نے اللہ کے رسول کی کتنی نافرمانی کی؟ ایک مہینے میں کتنے جمعے آتے ہیں بھائی؟ بولیے بولیے۔ اور 12 مہینوں میں 48۔ چلو بھائی جو جمعے کے جمعے داڑھی کٹاتا ہے تو اس نے 48 مرتبہ پچھلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اور جس کے دفتر کا قانونی یہ ہو کہ صبح آپ نے ریزر پھروا کر آنا ہے تو بتاؤ 365 دنوں میں چھٹی نکالو، اس نے اللہ کی کتنی نافرمانی۔ کیا ہماری گھر والی کا مزاج بدلا جو صبح صبح اٹھ کے کہتی ہے پہلے آپ شیپ بنائیں، پتہ نہیں کیسی آپ نے شکل بنا رکھی ہے، یہ کوئی شکل ہے؟ پریشانی تو آتی رہتی ہے۔ چلے اس بے وقوف کو کون بتائے کہ داڑھی رکھنے سے پریشانی آ رہی ہے؟ مرنا نہیں ہے، موت نہیں آنی۔ آپ کو اندازہ ہے ہم کتنے اعلان روزانہ سنتے ہیں؟ 1 سال کے بعد شہدائے اسلام منانے پورے پاکستان کے اندر جلسے ہو رہے ہیں۔ ہم نے یہ قیمت لگائی اہل بیت کے خون کی، ہم نے یہ قیمت لگائی 72 شہیدوں کے لاشیں پر سید زینب سے رونے کی۔ 10ویں کی رات جو آج لئیے شہر میں آپ پر میرے پر ہے، کیا کربلا کے میدان میں آج سے 1400 سال پہلے یہ رات کربلا کے شہیدوں پر نہیں آئی تھی جب ایک سید بیٹھا ہوا تھا اپنے خاندان کو لے کے اور کل کہہ رہا تھا صبح سب نے باری باری تیر اور تلواروں کے سائے میں سجدہ کر کے دکھانا ہے۔ آج کی رات ہماری آخری ملاقات ہے، اگلی ملاقات انشاءاللہ نام محمد کے روزے پہ ہوگی۔ بھائی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہم نے ان کی قیمت یہ لگائی۔ کیا اللہ نے آپ کو فہم و عقل و فراست نہیں عطا فرمائی؟ سوچتے نہیں ہو؟ اس جیب میں سے پیسے بھولنے سے اس جیب میں رہ جائیں، صبح اٹھتے ہوئے تکیے کے نیچے پیسے رہ جائیں، سر پکڑ کے بیٹھ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، بھول کے ہو یار میں آج اتنی بے وقوفی کر بیٹھا، پیسے یہاں تھے سارے گھر میں ڈھونڈتا رہا، ڈاکٹر سے ٹائم لیا، لگتا ہے میرے دماغ کی کوئی خرابی ہے۔ دین کے جنازے تیرے گھر سے نکل گئے، بیٹیوں نے پردہ چھوڑ دیا، بچوں نے داڑھی کٹانا شروع کر دی، بسم اللہ پڑھے بغیر 3 مرتبہ روزانہ دسترخوان پہ بیٹھتے ہو، کھانا کھا کر ہاتھ صاف کر کے ٹیشو پیپر یوں پھینکتے ہو، پتہ ہی نہیں رزق کس نے دیا، کس نے پکایا اور رزق دینے والا کون ہے، اس کے رزق کھانے میں ابتدا کیسے کرنی ہے، کھا کے شکر کیسے کرنا ہے، پتہ نہیں۔ میرے بھائیوں ہم گالیاں کن کو دے رہے ہیں؟ انڈیا والوں کو؟ تیری میری بچی کے سر سے دوپٹہ اترا تو جی موبائل نے بیڑا غرق کر دیا، موبائل ابا ہے کہ تو ابا ہے؟ تیرے میرے بچوں نے کھڑے ہو کے پیشاب، یار میں اس جلسے کو نہیں مانتا بھائی، ورنہ چلو آپ ہی مجھے تسلی دو، ظہر کی نماز سے جلسہ شروع ہوا، مغرب کی نماز سے پہلے جلسہ ختم ہوا، جلسہ سننے والا جو موٹر سائیکل پہ گیا اسے پیشاب کی حاجت تھی، کو مسجد باتھ روم نظر نہیں آیا، پہلیوں کے اندر کھیتوں کے اندر روڈوں کے اوپر شلوار کھول کے بیٹھ گیا۔ یہ حسین کا سوچ کیا ہے؟ یہ حسین کس ملت ہے؟ ہنسو مت، ہنس جاؤ گے، ناراض نہ ہونا۔ حسین کا ہاتھ ہوگا، آپ کا میرے گربان ہوگا۔ جلسہ سننے کے بعد جنہوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی پڑھ کے جانا بھائی، ورنہ حسین کے نانے سے قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کوئی نہیں چھڑائے گا کہ میرا خاندان سجدے نہیں چھوڑے، تلواروں کے سائے میں گردن کٹا کے آ گئے، اور تمہیں شرم ہی نہ آئی؟ تم نے 10 محرم الحرام کو بھی سجدہ نماز کا نہ کیا۔
اتنا سارا مجمع ہے، میں تمہیں ہوں ہاں ہاں اور آپ تب تک سنا کے چلا جاؤں، میرے سے بڑا زیادتی کرنے والا آپ کے ساتھ کون ہے؟ میں ہاتھ جوڑتا ہوں حضرات کے آگے، زندگی گزر گئی. یار دیکھو جوانی میں تمہارے پاس آیا تھا، 6 سال کے اندر بڑھاپے نے یہ بگاڑ کے رکھا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں جوانی برقرار رہے گی؟ لئیے کہ غیور مسلمانوں، 3 چیزیں اگر تمہیں کسی مارکیٹ میں مل جائیں تو میرا فون بھائی عبدالرؤف کے پاس ہے، میرے فون کا نمبر ہمارے ماسٹر جی نے جنہیں میں ابا جی کہتا ہوں ان کے پاس ہے، کئی حضراتوں کے ان کے پاس ہے. اگر 3 چیزیں تمہیں لئیے شہر میں مل جائیں، وپار کرنے والوں، کاروبار کرنے والوں، فیصل آباد جانے والوں، ملتان جانے والوں، لاہور جانے والوں، اگر 3 چیزیں تمہیں کسی مارکیٹ میں مل جائیں، ہول سیل کی مارکیٹ میں یا پرچون والی دکان پہ مل جائیں تو مجھے فون کر کے اطلاع کر دینا، میں اپنی گاڑی میں دوڑا دوڑا تمہارے پاس آ جاؤں گا. وہ 3 چیزیں بڑی میری ضرورت ہے، میں بھی لے کے چلا جاؤں گا. پہلی چیز یہ، بڑھاپا آنے کے بعد جوانی چلی جائے، جوانی کسی مارکیٹ سے ملے مجھے بتانا، میں لینے آ جاؤں گا. حسن چھن جانے کے بعد جب چہرے پہ اللہ اکبر گال لٹکنے لگ جائے، ابرویں بڑی ہو جائیں، اور میرے عزیزوں آنکھ کھولنے سے نہ کھلے، میرے عزیزوں حسن سارے کا سارا حسن کا بیڑا غرق ہو جائے، کوئی دکان والا کھویا ہوا وہ حسن واپس لوٹائے، مجھے اطلاع کرنا، میں بھی اپنا حسن لینے کے لیے آ جاؤں گا. تیسری چیز، ماں باپ کا جنازہ گھر سے اٹھنے کے بعد، اماں ابا کا پیار ہم سے دور ہونے کے بعد، کسی مارکیٹ میں کسی دکان پر اگر ماں باپ کا پیار ملے مجھے بھی بتانا، میں بھی لینے آ جاؤں گا. ایک نے کان میں کہہ دیا ماں کا شان سناؤ، دوسرا ماں کا شان سنا کے چلا گیا. اللہ ان کو اور عزت عطا فرمائے، اللہ ان کی آواز میں اور ترقی عطا فرمائے. میرے عزیزوں، ماں کا شان تو اس وقت سنتے کہ آج یہیں بیٹھے بیٹھے توبہ کر لیتے کہ آئندہ ماں کے آگے پیٹھ نہیں کروں گا، توبہ کر لیتے رات کو ماں کے پیر دباؤں گا، توبہ کر لیتے رات کو اماں کے سر کی مالش کروں گا، آج توبہ کر لیتے بیوی کو ماں پر مقدم نہیں رکھوں گا، آج توبہ کر لیتے تھے بچہ ماں کے آگے چگاڑے گا، تھپڑ مار کے میں اسے کہوں گا خبردار تجھے میری ماں کے آگے بولنے کی اجازت نہیں. یہ تو ماں کی شان سننے کا حق تھا ان لوگوں کو جو آج ماں باپ کی بے کرامی کرنے سے توبہ کر لیتے. اگر ماں کا شان سننے کے بعد اب بھی تم نے ماں کو جا کے کہہ دیا امی کھانسنا بند کر دے، تیری کھانسی کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی، امی جان کیا اٹھ اٹھ کے بار بار پیشاب کرنے جاتی ہے، تیرے دروازے کھٹکھٹانے کھولنے بندنے سے مجھے نیند نہیں آ رہی، اوے اماں جان تو کیا ہے گھر کے اندر پڑی ہر وقت ہائے ہائے کرتی رہتی ہے، اماں ہائے نے میرے سر کے اندر کر دیا. لئیے کہ غیور مسلمانوں، خدا پاک کی قسم ہے اسے ماں کی شان کی دعا اور ماں کی شان کے اندر نظم سننے کا کوئی حق نہیں ہے. میرے سے پہلے خطیب پاکستان عبدالعزیز صاحب حسانی تمہیں کربلا کے شہیدوں کی داستان سنا کے گئے، میں بھی آپ کے سامنے یوں کر کے چلا جاؤں. علی اکبر میدان میں گئے، کیوں نہیں گئے؟ بے شک گئے ہیں. علی اصغر سے کون واقف نہیں ہے؟ کون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جب اپنا ننھا 6 مہینے کا اللہ اکبر کربلا کے میدان میں لے کے گیا، کوفے والے سامنے کھڑے تھے، یزیدی لشکر سامنے کھڑا تھا، ان کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور عرض کی یا اللہ جو چل کر آیا میں نے اسے بھی بھیج دیا، جو چل نہیں سکتا تھا یا اللہ میں گود میں اسے بھی اٹھا کے لے آیا تاکہ دنیا والے یوں نہ گئے حسین نے دین قربان کر دیا، اپنا کنبہ بچا لیا. یا اللہ آج شہادت کی آج ایسی داستان رقم ہوگی، آج شہیدوں کے خون کا نذرانہ تیرے دربار میں پیش کروں گا. اللہ تو گوار ہے، اللہ تو گوار ہے، میں ایسا آج نذرانہ پیش کروں گا آج کے بعد قیامت تک نہیں ایسا پیش ہوگا. آواز آئی میرا حسین اگر تو ایسی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، ایک وعدہ تو نے کیا، ایک وعدہ تیرے ساتھ عرش والا کرتا ہے حسین تو اپنا خون دے کر چلا جائے گا. 1400 سال کے بعد لئیے کی جامع مسجد میں تیرے نام کے موضوع پر جلسہ کرایا جائے گا، وہاں کے آنے والوں کو، وہاں کے آنے والوں کی زبانوں پر حسین زندہ باد کا نعرہ لگوا دوں تو میں تیرا خدا کوئی نہیں. پورے کا پورا خاندان کربلا کے
کے میدان میں ذبح ہو گیا. اور میرے عزیزو ہمارے چسکاری ختم نہیں ہوئے. اللہ اکبر. ہم دودھ والے شربت میں بادام کی گریاں ڈال کے مزے لیتے رہے. ادھر 3 دن کا پیاسا حلقوم کے اندر تین کھاتا رہا. میرے عزیزو ہم چاولوں کی اور حلوہ اور نان کی نیازیں دیتے رہے, کھاتے رہے. یقین جانو اللہ غنی. ادھر سارے کا سارا سید کا کنبہ قربان ہو گیا. کل قیامت کا دن ہوگا, سید کہہ دے گا پروردگار عالم نے تجھے دودھ کی سبیلیں لگانے نہیں بھیجا تھا, بلکہ تجھے اپنے آگے سجدہ کرنے کے لیے بھیجا تھا. کیا ہے فلسفہ حسینی؟ کیا ہے شہادت حسین کا میرے عزیزو؟ شہادت حسین کا مقصد کیا ہے؟ اللہ اکبر. ایک طرف کہہ کے چلے گئے, امت بچا کے چلا گیا, سارا کنبہ کٹوا کے چلا گیا. یہ امت جن کو دیکھ کر آسمان کے فرشتوں نے بھی منہ پھیر لیا. یہ امت جن کو دیکھ کر پروردگار عالم نے عذاب کی صورت سے کرونا وائرس نازل کر دیا. جب سے اللہ نے کائنات بنائی اس وقت سے لے کر 8 مارچ تک, او میرے عزیزو, او میرے پیارو, آج تک صرف ایک فرعون تھا جو اس دنیا کے اندر آیا جس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی. پروردگار عالم نے نقد عذاب دے دیا. کیا پیغمبروں کے سروں پہ آرے نہیں چلائے؟ کیا پیغمبروں کی توہین نہیں کی گئی؟ کیا پیغمبروں کو میرے عزیزو آسمانوں پر نہیں اٹھایا گیا؟ لوگ پیغمبروں کے دشمن نہیں ہو گئے. خود کالی کملی والے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکے سے باہر نکال دیا, بیت اللہ کی طرف منہ کر کے رونے لگ گئے. یا اللہ تیرے گھر کی جدائی میرے سے برداشت نہیں ہوتی. یا اللہ یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے. یا اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا میرا حبیب بیت اللہ خلیل نے بنایا تھا, اسے حبیب اللہ نے بسایا تھا. آج روتا جا رہا ہے, کل چہرے پر مسکراہٹ لا کر تجھے بیت اللہ کا فاتحہ بنا دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا. خدائی کے دعوے ہوتے رہے, نبوت کے دعوے ہوتے رہے, لواطلت کا فیل ہوتا رہا, زنا ہوتا رہا, پروردگار عالم سب کو دیکھتا رہا. لیکن میرے عزیزو ایک دعویٰ نمرود نے کیا تھا, ایک دعویٰ فرعون نے کیا تھا, میری مرضی میرا جسم ہے. ایک دعویٰ میرے عزیزو 8 مارچ کو اسلام آباد کے بازار میں ہوا تھا, اسلام آباد کے روڈ پہ ہوا تھا. جب اللہ اکبر مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والی, مولوی صاحب سے اذان کان میں سننے والی, مسلمانوں کے ہاتھ سے گھٹی لینے والی, جب ایک عورت نے گھگرو کی چھنک پر, پائل کی کھنک پر, ڈھولک کی تال پر, ڈھولک کی تھاپ پر کلیپنگ کرتے ہوئے گلے سے دوپٹہ اتار کے پھینکا, سر سے دوپٹہ اتار کے پھینکا, مردوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ٹھمکے لگا کر آسمان والے کو چیلنج کیا, میری مرضی میرا جسم ہے, خدا پاک کی قسم ہے. ایسا غصہ آیا, قد ہوتی کون ہے گندے پانی کی بوند جسے میں نے بنا سوار کر پاک کر کر اتنا بڑا بنا دیا. تیری عزت کی قسمیں تو میں عرشوں پر اٹھاتا رہا, تیرے پیر کی جتی پر پردے تو میں آسمانوں سے نازل کرتا رہا. اللہ اکبر. تو نے آ کر یوں پوچھا کہ مردوں کے لیے قرآن آیا, عورتوں کے لیے قرآن میں حصہ کوئی نہیں, میں نے اپنے محمد پر پوری سورہ نساء کو نازل کر دیا. آج تو کہتی ہے میری مرضی میرا جسم ہے. پھر دیکھ تو مجھے للکار رہی ہے, میرے برابری کرتی ہے, میرے آگے آگے کھڑی ہوتی ہے. 8 مارچ کو اعلان ہوا, 9 مارچ, 10 مارچ, 11, 12, 13, 14, 15 مارچ کو لاک ڈاؤن شروع ہو گیا. اللہ غنی. مارکیٹیں بند, پلازے بند, مارٹ بند, دکانیں بند, مسجدیں بند, سکول بند, بیت اللہ کے دروازے بند, اور دبئی بند, کویت بند, مدینے کے دروازے بند, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ حاضری بند. فرمایا یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ فرمایا اس نے میرا کھا کر, میرا پی کر, میری دی ہوئی نعمتیں استعمال کر کر مجھے چیلنج کیا, دوپٹہ نہیں اوڑھوں گی, برقع نہیں پہنوں گی, میری مرضی میرا جسم. یہ اپنی آئی پہ آ گئی, میں اپنی آئی پہ آ گیا. اس نے کہا میں عورتوں کے برقع نہیں پہنتی, ماسک کی صورت میں میں تمہارے مردوں کو 8 دن کے اندر اندر برقع نہ کڑوا دوں تو مجھے خدا نہ کہنا. بھاگو بھاگو, میں رمضان کی افطاریاں بند کر دوں گا.
مسجد میں لوگوں کو نہیں آنے دوں گا۔ اتنا بڑا چیلنج۔ یا اللہ کیا کرے گا؟ تمہاری معیشت تباہ کر کے رکھ دوں گا، تمہاری تجارت کا میں بیڑا غرق کر دوں گا۔ یا اللہ کیا کرے گا؟ فرمایا قرآن والے اداروں کو بند کر دوں گا، اللہ اکبر اللہ اکبر، مدرسے بند کر دوں گا، جامع مسجد کو بند کر دوں گا، اللہ اکبر، فوجی دروازے پہ کھڑا کر دوں گا، تمہاری منائی فوج تمہیں چوبے مارے گی۔ اور کبھی یہ پولیس والے شہر میں گھر سے منع کرتے تھے، جوئے کے اڈے پہ آ کے پکڑا کرتے تھے، اللہ اکبر، اس سے بڑی اس کی ناراضگی کیا ہوگی؟ لوگ وضو کر کے آ رہے ہیں، لوگ غسل کر کے آ رہے ہیں، لوگ سفید جوڑے پہن کے سرمے لگا کر، سر میں تیل لگا کر، خوشبو لگا کے آ رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ رات کی تراویح پڑھنے کے لیے۔ کہاں جا رہے ہو؟ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے۔ اس فوجی کی شکل میں فرشتے نے منہ پر تھپڑ مارا، گردن پر ڈنڈا مارا، ہپ کے اوپر پیچھے سرینوں پر ڈنڈا مارا، کہ بھاگ جا، تو اس قابل ہی نہیں کہ خدا کو سجدہ کر سکے۔ یا اللہ میں بیت اللہ میں جا کے رو کے دکھاؤں گا کہ نہیں مانتا، یا اللہ میں مدینے میں جا کے رو کے دکھاؤں گا۔ سعود الشدیس اور عبد الرحمن السدیس اور لوگوں کتنا رو رو کے دعائیں کرتے رہے، فرمایا میں نہیں مانوں گا جب تک اسی جگہ پر کوئی بدبخت آگے میرے سے معافی نہ مانگے گی، میں کرونا وائرس کی صورت میں اپنا عذاب نہیں ڈالوں گا۔ حکومتوں کی غلط پالیسیاں تمہارے پہ مسلط کروں گا۔ میرے نبی کے یار صدیق کو کھلا کھلا گالی دیتے رہے، اور تم کیسی قوم ہو، تم برداشت کرتے رہے۔ بھائی عبدالرؤوف صاحب، مولی سراج صاحب، عمر گزر گئی، بڑے پا آپ کے اوپر آ گیا میرے بزرگوں، اللہ اکبر، آپ اپنی بچی کی انگلی پکڑ کر، ایک بچی کو گود میں لے کر آپ لگنے کے شہر میں نکلو، کوئی ہنستا ہنستا کہہ دے اے یہ تیری لگتی ہے، یہ تیری نہیں لگتی، خدا کی قسم ہے، کوئی تیری سگی کو کہہ دے یہ تیری نہیں لگتی، تیرا کلیجہ چل جاتا ہے۔ اگر نبی کی 3 بیٹیوں کا انکار کرے، خدا پاک کی قسم ہے تیرا تو ٹھنڈا پانی نہیں چھوٹتا۔ یہ 3 بیٹیوں کا جو انکار کرتا ہے، رسول اللہ کا روزہ ہلنے لگ جاتا ہے۔ مجھے کسی کا جواب دینے کی ضرورت نہیں، میں تو اپنے گریبان کے اندر جا کے دیکھوں میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میں کون تھا، میں کیا تھا۔ تباہی کے اس بہانے پہ کھڑا ہو گیا۔ لوگ کیا کرتے تھے؟ گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا دو اور دو، آج لوگ گرنے کو تیار ہیں، لوگ دھکا دینے کو تیار نہیں۔ مسلمان تجھے کیا ہو گیا؟ تیرے مقدر پہ تیری قسمت کے فیصلے عرشوں میں ہوا کرتے تھے، اور مسلمان تو نے نبی کا دامن چھوڑ دیا، تیرے مقدر کے فیصلے وائٹ ہاؤس میں ہونے لگے۔ مسلمانوں، ایک وقت وہ تھا جب تیرے میرے گھر کی چھتوں کے اوپر سے فرشتوں کا گزر ہوتا تھا، فرشتے نگاہیں نیچی کر لیتے تھے۔ اب تو تیرے میرے گھر کی بےہودگی دیکھ کر، بچیوں کے بے پردگی دیکھ کر، اب تو شیطان بھی توبہ توبہ کر رہا ہے۔ عرض کی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لاک ڈاؤن تھا، میں فروری میں نہ رمضان المبارک میں سکھڑ گیا، جمعہ بھی میں نے گھر کے اندر پڑھایا۔ وہاں کے بزرگ حاجی یونس صاحب مجھے کہنے لگے مولانا ڈاکٹر عارفی صاحب کو جانتے ہو؟ میں نے کہا جی بڑے اللہ کے ولی، ان کا نام سنا، ان کے بیٹے فیض اللہ عارفی سے ملاقات ہوئی۔ کہنے لگے مولانا مجذوبانہ زندگی گزری، اللہ اکبر، مدینے میں جنت البقیع میں مدفن ملا، روزانہ اتنے جنازے ہوتے ہیں، جنت البقیع کی جگہ تنگ پڑ جاتی ہے، پھر قبر کے اندر میت کو ڈالنے کے بعد کوئی کیمیکل ڈالتے ہیں، 5 مہینے کے بعد قبر دوبارہ کھولتے ہیں، یا 5 سال کے بعد قبر دوبارہ کھولتے ہیں، اس قبر کے اندر دوسری میت آ جاتی ہے۔ کہ مولانا ڈاکٹر عارفی صاحب کا 15 سال ہو گئے، ہر 5 سال کے بعد قبر گشائی ہوتی ہے، اللہ اکبر، عرب کے مفتیان کرام اس وقت کھڑے ہوتے ہیں، 15 سال ہو گئے، 3 مرتبہ قبر سے مٹی
پٹی ہٹائی گئی، اس مرد کلندر کا کفن بھی سلامت رہتا ہے، جسم بھی سلامت رہتا ہے۔ میں نے کہا ایسی کیا وجہ ہے؟ ڈاکٹر عارفی صاحب کی اپنی آپ بھی کی، فرمانے لگے میں تو بستر پہ سو رہا تھا، رات کا وقت تھا، مجھے خواب آئی، خواب میں ٹیلی فون کے گھر کی ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، میں نے خواب میں ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بیٹے۔ میں نے کہا اماں کوئی نہیں، ابا کوئی نہیں، یہ بیٹا مجھے فون پہ کون کہہ رہا ہے؟ میری تائی نے اپنی لگتی، میری پھپھی کی آواز نہیں، میری ممی کی آواز نہیں، میری سالی کی آواز نہیں، میری ساس کی آواز نہیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے فرمانے لگے خواب میں پوچھا آپ کون ہو جو مجھے بیٹا کہہ رہی ہو؟ کہ اگلی آواز میرے عزیزوں میں آپ کو نام سناؤں گا، دل تڑپ جائیں گے، آنکھیں برسنے لگ جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے میں نے پوچھا آپ کون ہو؟ کہ میں تیری ماں عائشہ رضی اللہ عنہ، میں تیرے سے شکوہ کرنے آئی، میں تیرے سے گلہ کرنے کے لیے آئی۔ اماں جان بتاؤ کیا گلہ ہے؟ کہ جب رات کو بستر پہ آتا ہے، ہاتھ میں تسبیح پکڑتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، قبلہ رخ کی طرف بیٹھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر والے پہ، مکے کے در یتیم پہ، فاطمہ کے ابا پہ، حسنین کے نانا پر جب درود پڑھتا ہے اللہ اکبر، اس وقت ہم تجھے کیوں یاد نہیں آتے؟ ڈاکٹر عارفی صاحب کہنے لگے میں خواب کے اندر ہی رونے لگ گیا۔ میں نے کہا اماں درود میں آپ کو کیسے یاد کروں؟ کہ جب بھی آج کے بعد، جب بھی تو دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، سفر میں، حاضر میں، تنہائی میں، مجمع میں پڑھا کرے صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھا کر، بلکہ پڑھا کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ادھر خواب ختم ہوا، میری آنکھ کھل گئی، میں چگاڑے مارتا اٹھ گیا، میں نے وضو کیا، مصلی پر بیٹھا، میں نے تسبیح ہاتھ میں پکڑی، خوشبو اپنے ہونٹوں کے لگائی، میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے درود پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، اسی طرح مجھے خواب آیا، خواب میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، السلام علیکم میرے بیٹے، میں پہچان گیا امی عائشہ، پہلے فون آیا تھا رو رہی تھی، آج فون آیا مسکرا رہی تھی۔ فرمایا بیٹے ہماری بات پہ تو نے عمل کیا، اب روزانہ جو رات کو ادھر تو درود پڑھتا ہے، ادھر فرشتہ ہماری قبروں میں پہنچا دیتا ہے۔ پتہ نہیں میرے عزیزوں ہم کس مٹی کے بنے ہوئے۔ کسی نے میرے عزیزوں عبد الشکور صاحب کی پوری کو دیکھا ہوگا، کسی نے میاں سراج احمد کی پوری کو دیکھا ہوگا، کسی نے 1 لاکھ حدیثوں کا حافظ یا 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ اللہ اکبر حافظ الحدیث عبداللہ درخواستی کو دیکھا ہوگا۔ اور میرے عزیزوں پھر بھی آنکھوں سے، جن آنکھوں نے اللہ والوں کا چہرہ دیکھا، پھر بھی ان آنکھوں سے تم گناہ والی چیزیں دیکھتے ہو۔ پتہ نہیں ہماری دل کو کیا ہو گیا، کساوت القلب، اور میرے عزیزوں ہمارا دل کب سے سخت ہو گیا، پتہ نہیں اچھی بری بات کا ہمارے دل پہ اثر نہیں ہوتا۔ میرے عزیزوں مجھے بتاؤ، سال ہو گئے 14 کربلا کانفرنس میں آتے ہوئے، ہمارے گھر میں کیا تبدیلی آئی، ہمارے سونے میں کیا تبدیلی آئی، ہمارے لباس میں، ہمارے کردار میں کیا تبدیلی آئی۔ اللہ اکبر، ہماری اولاد کتنی دین پہ کھڑی ہو گئی، ہمارے بچے کتنے نمازی بن گئے، ہمارے بچے کتنے قرآن کے حافظ بن گئے، جنہوں نے بچوں کو پاس کروا کر، بچوں کو میٹرک کروا کر مدرسے میں ڈال دیا، قرآن کا حافظ بنا دیا، جنہوں نے اپنی بچیوں کو عالمہ بنا دیا۔ نہیں، دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ہم نے گھر کے اندر چراغ جلایا تھا، اس سے گھر کا ماحول روشن ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ ایسا ماحول، ایسا چراغ تھا جس نے دلوں کی دنیا کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ مجھے بتاؤ، میں نے آپ نے اپنی اس زندگی کے اندر 47 سال کی عمر میری ہو رہی ہے، آپ بھی کوئی دودھ پیتے بچے نہیں بیٹھے ہو، کوئی 50 سال کا بیٹھا ہے، کوئی 60 سال کا بیٹھا ہے۔ مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ، کوئی ایسا جوان ہے جس نے اپنے بچے کو اس قابل کیا ہو، جس نے اپنے بچے کو اتنا تیار کیا ہو کہ میں مر جاؤں میرا بیٹا میرا جنازہ پڑھائے، میرا بیٹا میری کلخانیاں تو بھگتائے گا، میرا بچہ میرے لیے تعزیتی پروگرام کرائے گا، میرا بچہ پکوان سینٹر سے 50 ہزار کی پکوان سینٹر سے چاولوں کی دیگیں پکوائے گا، لیکن میرا بچہ میرا جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ آؤ میرا عزیزو، ملتان تمہارے سے دور کوئی
کوئی نہیں، قریب ہے یہ ملتان، جاؤ میرے عزیزو اپنی سواری پر چلے جانا، موٹر سائیکل پر چلے جانا، بنی ہاشم میں جا کر امیر شریعت کے بچوں سے پوچھ لینا، اپنے ان کے پوتوں سے پوچھ لینا۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کیا کہنے، خدا پاک کی قسم ہے خطیب قیامت تک آتے رہیں گے، لیکن ماں نے عطا اللہ جیسا خطیب چلنا چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، امیر شریعت جیسا خطیب نہیں آئے گا، کرسی خالی ہے، اسٹیج خالی ہے۔ اگر کوئی تمہیں سامنے امیر شریعت نظر آئے مجھے بتاؤ، میں بھی جا کے اس کی قدم بوسی کر لو۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کاغذ قلم ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہے، روتا بھی جا رہا ہے، لکھتا بھی جا رہا ہے۔ ابو ذر بخاری کو اپنے بیٹے کو بلایا، او میرے بچے ادھر آ جا۔ ابو ذر بخاری آ گئے، کاغذ لپیٹ دیا، فرمایا بچے ایک مرتبہ اسے پڑھ لے پھر اپنے سینے سے لگا لے۔ او بچے میری موت تک اس کاغذ کو سنبھال کے رکھنا جو میں نے اس کاغذ پہ لکھا ہے، او میرے بچے یہ میری وصیت ہے، اس پر عمل کرنا۔ ابو ذر بخاری نے وہ چار میرے عزیزوں تہیں کھولی، سب وہ پڑھتا جاتا ہے، تحریریں پڑھتا جاتا ہے، سطریں پڑھتا جاتا ہے، ہزار و قطار روتا جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ابا میں اس قابل کب سے ہو گیا، ابا تیری نظروں میں اس قابل کب سے بن گیا۔ پتہ ہے میرے عزیزوں اس کاغذ پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ فرمایا او میرے بچے جب میرا انتقال ہو جائے گا، میرے جنازے میں حضرت حالِ جیوانہ بزرگ آئے گا، جب میرا انتقال ہو جائے گا 1,00,000 حدیثوں کا حافظ عبداللہ درخواستی بھی میرے جنازے میں آئیں گے، امام الاولیاء حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ میرے جنازے میں آئیں گے، اکابرین امت آئیں گے، وقت کے امام آئیں گے، مفتیان کرام آئیں گے، محدث آئیں گے، مفسر آئیں گے، مفکر آئیں گے۔ اور میرے بچے میں تجھے وصیت کے ذریعے حکم کر رہا ہوں، میرا چہرہ تو دیکھنے دینا، جنازے کے لیے میرے مصلی پہ کسی کو نہ آنے دینا۔ ابو ذر بخاری کہنے لگے ابا جان پھر کس کو تیری جنازے کے لیے بلاؤ؟ امام الاولیاء کو نہیں، کس کو بلاؤ؟ حافظ الحدیث کو بلاؤ؟ نہیں، کس کو بلاؤں جنازے کے لیے؟ حضرت حالِ جیوانہ کو؟ فرمایا نہیں، کس کو بلاؤں؟ دین پور والوں کو؟ نہیں، اور میرا بچہ امام الاولیاء کو بھی پیچھے کھڑا کرنا، حالِ جیوانوں کو پیچھے کھڑا کرنا، اکابرین کو، علماء صلحاء کو پیچھے کھڑا کر دینا، پھر مصلی پہ تو آ جانا۔ حضرت ابو ذر بخاری رونے لگ گئے، کہنے لگے ابا جان ان اولیاء اللہ کے سائے میں، ان کی موجودگی میں تیرا بچہ جنازے پہ کیسے آئے گا؟ امیر شریعت نے بلایا، سینے سے لگایا، سینے سے چمٹا کے رونا شروع کر دیا کہ بچے اللہ نے تجھے صلاحیت جو عطا فرمائی ہے، اللہ اکبر، کاش یہ صلاحیت اللہ ہر بچے کے اندر پیدا کر دے۔ اور میرے بچے تو نے تو نہیں بتایا، مجھے تیرے دوست نے آ کر بتا دیا، جو تیرا بیٹا امیر شریعت ابو ذر بخاری یہ روزانہ رات کو تہجد کی نماز میں 1 رکعت میں کھڑا ہو کر 10 پاروں کی تلاوت کر دیتا۔ بزرگوں میں غلط ہوں تو میری بات کی تردید کرو، بھائی عبدالرؤف صاحب میں غلط ہوں، آپ کروٹ بدلیں گے، بیٹی کو دیکھ لو موبائل لے کے بیٹھی ہوئی ہے، 2 بجے کروٹ بدلیں گے، 7 سال کا بچہ موبائل لے کے لیٹا ہوا ہے، آپ انہیں منع تو کر کے دیکھ لیں، صبح کو منع کے آپ سے دور ہٹ کے جا کے بیٹھ جائے گی۔ باپ بیٹی کو منع نہیں کرتا اس ڈر کی وجہ سے، باپ بیٹی کو منع نہیں کرتا اس ڈر کی وجہ سے کہ میرے منہ پر کالک مل کے نہ چلی جائے۔ کر کے دیکھو اپنی مرضی سے رشتے، تم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، یہ موبائل نے بگاڑا۔ مولانا نے خطبات حکیم قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ دیکھی ہوگی، قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں لکھا کہ 80% اولاد نافرمان حرام کی کمائی کی وجہ سے ہوتی ہے، 10% اولاد گھر کے ماحول کے اثر کی وجہ سے، اور 10% اولاد خاندان کی وجہ سے ایمان بے اثر ہو جاتی ہے، 80% اولاد نافرمان حرام کے لقمے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وہ آج میرے عزیزو حیرت سے میری طرف نگاہیں ڈال کے دیکھ رہے ہو، موضوع تو کربلا کے شہیدوں کا، میں بھی حسانی صاحب کی طرح علی اکبر کو کٹوا دوں، علی اصغر کو کٹوا دوں، اور پھر میں حسین کو سجدے میں تلواروں کے سائے میں لے آؤں اور اپنی تقریر کل ختم کر کے چلا جاؤں۔ یہ تقریر تو میں نے پچھلے سال بھی کی تھی، میں تو دیکھنا چاہتا ہوں پچھلے سال جو میں بیان کر کے گیا تھا، آپ
آپ کو سن کر کتنی آپ میں تبدیلی آئی, مجھے سنا کر کتنی میرے اندر تبدیلی آئی. کیا ہم نے تہجد پڑھنی شروع کر دی, کیا ہم نے 4 نفل اور اوابین کے نفل اور ہم نے اشراق کے نفل پڑھنا شروع کر دیے, کیا حرام کی کمائی سے ہم نے توبہ کر لی. خدائے پاک کی قسم ہے اتنا حرام کار ہے, نمازوں کے سجدے چھوٹتے جا رہے ہیں. میرے عزیزوں قضا نمازیں ہیں, انسان کا پڑھنے کو دل نہیں کرتا. میرے عزیزوں ہم نے اپنی ماں کو دیکھا, آپ نے بھی اپنی اماں جان کو دیکھا ہوگا. بولنا جو آپ کے چہرے پر داڑھی ہے, بولنا جو آپ کے سر پہ ٹوپی, آج میرے سر پہ ٹوپی, میرے سر پہ داڑھی, بولنا آپ کے سر پہ پگڑی. خدائے پاک کی قسم ہے یہ کسی مدرسے کی بہاریں نہیں, یہ ماں کی گود کی بہاریں ہیں. جس ماں نے میرے عزیزوں حلال کھا کر, حلال کمائی کھا کر بچوں کو دودھ پلایا ہوگا, ان کے بچے کتے بلے نہیں بنا کرتے, ان کے بچے یا محدث بنا کرتے ہیں یا مفسر قرآن بنا کرتے ہیں. صبح اٹھ کے دیکھ لینا, آج میرے عزیزوں سارے سر ہلا رہے ہو, صبح اٹھ کے دیکھ لینا, باورچی خانے سے آواز آئے گی آٹا ختم ہو گیا, باورچی خانے سے آواز آئے گی ہلدی ختم ہو گئی. ناشتے کے لیے روٹی کا لقمہ توڑو گے, کہا جائے گا یہ گھی جتنا تھا میں نے روٹی چپڑ دی, اب دوپہر کی ہنڈی کھانی ہے, پکوانی ہے تو گھی لے کے آنا. یہ آواز آتی ہے. اللہ اکبر. پہلے عورتیں ہوا کرتی تھی شوہر کے لیے جیسی کیسی رکھی سکھی وضو کر کے نماز پڑھ کے سورہ یاسین پڑھ کے پھر روٹی پکایا کرتی تھی, آٹا گوندا کرتی تھی, پھر اپنے شوہر کو دیکھ کے مسکرایا کرتی تھی. کہا کرتی تھی کپڑا نہ لا, نہ کپڑا نہیں ملتا, نہ لانا, برقع نہیں ملتا, نہ لانا, میں پھٹے برقعے میں گزارا کر لوں گی. جھولی پھیلا کے کہتی تھی یا اللہ میرے سہاگ کو صحیح سلامت واپس بھیج دینا, میں سہاگن جینا چاہتی ہوں, سہاگن مرنا چاہتی ہوں. پھر یہ عورت آٹا گوندتی تھی, پھر یہ برتن دھوتی تھی, پھر جھاڑو دیتی تھی, صبح صبح مشینیں گاؤں کرتی تھی, تسلے کے اندر اپنے ہاتھوں سے کپڑے رگڑا کرتی تھی. جب اس کا شوہر 2 روٹیاں اچار رکھ کر سائیکل پر لٹکا کے جایا کرتا تھا, یہ سارے کام کاج چھوڑ کر دروازے پر آیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی فی امان اللہ, یا اللہ میں نے اس کو گھر کی چھت کے نیچے سے نکال دیا, تیری رحمت کے سائے تلے دے دیا. الہی عزت کے ساتھ روانہ کر رہی ہوں, عزت کے ساتھ واپس بھیجنا. جب دروازے کی دہلیز پار کر کے شوہر 4 قدم آگے جاتا تھا, آواز دے کے کہتی تھی ایاک ولا تسأل حرام, دیکھنا دیکھنا اپنے بچوں کے چہرے دیکھ کر, میرے پیٹ کی بھوک دیکھ کر, کسی کا گلا کاٹ کے نہ لانا, 2 نمبر کام کر کے نہ آنا, سود کی کمائی کی سبزی نہ لے کے آنا, مرغی نہ لے کے آنا. خبردار ولا تسأل حرام, او میرے شوہر, او میرے مزاجی خدا, تھیلا خالی لے کے آ جانا, کیونکہ ہم نے حسین کے نانا سے سنا, سارا کے بابا سے سنا, آدمی بھوک کی تکلیف برداشت کر دیتا ہے, حرام کھانے کی وجہ سے اس سے جہنم کی آگ برداشت نہیں کی جائے گی. امام غزالی رحمت اللہ نے ایک واقعہ لکھا, میری تقریر سے بور تو نہیں ہو رہے بھائی, ایمانداری سے کسی موضوع کو آگے لے کے چلوں. امام غزالی رحمت اللہ نے ایک واقعہ لکھ دیا, فرمایا اسراف چوک میں جاتے ہو نا, صبح صبح لئیے کے چوک میں جاؤ, صبح صبح کوئی دہی لینے کے لیے, کوئی دودھ لینے کے لیے لئیے کے چوک میں جب جاتے ہو تو پھر لوگ کھڑے ہوتے ہیں, کسی کے ہاتھ میں کھاوڑا, کسی کے ہاتھ میں چھینی, کسی کے ہاتھ میں کسی لے کے کھڑے ہوتے ہیں. ان میں 3-4 بوڑھے بھی ہوتے ہیں کہ لوگوں ان بوڑھوں کے اٹھنے سے پہلے لوگ مزدوروں کو لے کے چلے جاتے ہیں, وہ بھی آواز دے کے, سانس پھولی ہوئی ہوتی ہے, کام کروانا ہے, کام کروانا ہے. اب بابا یار تو کھانس کھانس کے مر جائے گا, تو میں لے کے جاؤں, بیماری میرے دل میں لگ جائے گی, پاپا تو بیٹھ, کوئی امداد لینی ہے لے لے, لیکن مزدوری نہیں کرواؤں گا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ایسے ہی چوک کے اندر ایک مزدور بیٹھا تھا, جوانوں کو ایک آدمی لے گیا, بوڑھا کہنے لگا مجھے بھی لے جا, ان جوانوں سے زیادہ کام کروں. انہوں نے کہا اچھا بابا جا, تیری نماز پڑھنے کے دن ہے, توبہ کرنے کے دن ہے. دن چڑھ گیا, 12 بج گئے, لوگ مزدوروں کو لے کے چلے گئے, اس بوڑھے کو لے کے کوئی نہ گیا. جس چوک میں بیٹھا تھا سامنے مسجد تھی, دروازہ تھا, اندر چلا گیا, وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ گیا, نفل پڑھ رہا ہے, قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, تسبیحات کر رہا ہے, درود شریف پڑھ رہا ہے. کہہ رہا ہے یا اللہ بندے تو مزدوری نہیں کرواتے, یا اللہ میں تیری مزدوری کرنے بیٹھ گیا, یا اللہ بندوں سے زیادہ تجھے پتہ ہے میرے گھر میں آٹا کوئی نہیں, میرے پاس گنڈے پیاز ہری مرچیں کوئی نہیں, یا اللہ میرے بچوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں, یا اللہ تو میرے لیے عزت کا انتظام کر دے. شام گزر گئی, خالی دامن جھاڑ کر, خالی جھولی جھاڑ کے اٹھ گیا, گھر کی طرف لڑکھڑاتے قدم
قدموں کے ساتھ جا رہا ہے کہ بیوی کو کیا بہانہ بناؤں گا، بچوں کو کیا بہانہ بناؤں گا، خالی تیلا کیا جا کے دکھاؤں گا، اپنے گھر چلا گیا۔ اللہ اکبر، بیوی نے دیکھا وہ بھی کسی نیک گھرانے کی، کسی نیک باپ کی، ماں کی تربیت یافتہ بیٹی تھی، اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی لگتا ہے آج مزدوری نہیں لگی، کوئی بات نہیں، کل جس نے کھلایا تھا آج اس نے بھوکا رکھا، کل شکر کر لیا تھا آج صبر کر لیں گے، جس نے آج بھوکا رکھا کل کھلا دے گا۔ بستر پہ جا کے لیٹ گیا، اگلی صبح اٹھا نماز پڑھ کے آیا، کہنے لگا انشاءاللہ آج تو کچھ نہ کچھ لے کے آؤں گا۔ پھر چوک پہ کھڑا ہو گیا، لوگوں نے اپنی نظروں سے گرا دیا، پھر مسجد میں چلا گیا، شام تک کوئی چیز ہاتھ نہ آئی، پھر خالی ہاتھ چلا گیا۔ بیوی نے صرف اتنا کہا میرا خیال نہیں آتا، بچوں کا تو خیال کر لیا کر، آج 2 دن ہو گئے، بتائیے روٹی مانگتے کہاں سے دو۔ ساری رات بستر پہ لیٹا روتا رہا، اگلے دن صبح اٹھا، بیوی کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا انشاءاللہ آج خالی نہیں آؤں گا، کچھ نہ کچھ لے کے آؤں گا۔ اسے پتا تھا 2 دن مجھے کوئی دہاڑی پہ لے کے نہیں گیا، مزدوری پہ لے کے نہیں گیا، آج مجھے کون لے کے جائے گا۔ مسجد کے اندر چلا گیا، جھولی پھیلا کے اے عرش والے، اے زمین آسمان کے بنانے والے، اے سورج چاند کی روشنیوں کو، تاروں کی چاند کی تابانیوں کو اپنے تابع کرنے والے، آج تیرے سے اپنی روٹی کے لیے نہیں اپنے بچوں کی روٹی کا سوال ہے۔ آج بوڑھا باپ اتنا شرمندہ ہے کہ اپنے بچوں کا آج جا کے سامنا نہیں کر سکتا۔ یا اللہ جھولی پھیلا کے عرض کر رہا ہوں، یہ بچوں کے لیے روٹی دے دے، آج یہ بوڑھے باپ کو موت دے دے۔ یہ روتا ہوا شام کو اپنے گھر چلا، ہمت نہ پڑی بچوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، ہمت نہ پڑی بیوی کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ گھر کے پیچھے اسی راستے پہ کچھ جھاڑیاں سی تھی، اسی میں بیٹھ کے رونے لگ گیا۔ تو بابا کہنے لگا، مزدور کہنے لگا، اسی بے خیالی کے اندر اللہ اکبر میں نے مٹی کی مٹھیاں بھرنی شروع کر دی، مجھے پتہ ہی نہ لگا میں مٹی سے اپنا تھیلا بھر رہا ہوں۔ جب تھیلا بھر گیا میں نے کہا چلو یہ جا کے چپکے سے کونے میں رکھ لوں گا، اتنے بیوی دیکھے گی، میں بستر پہ کروٹ بدل کے لیٹ جاؤں گا۔ جب 2-4 قدم چلا، گھر کی دیواروں سے چولہے کا دھواں اڑتا نظر آیا، تجسس خیال جستجو بڑھ گئی، کہنے لگا ہائے 3 دن ہو گئے نہ میں آٹا لایا، نہ میں ترکاری لایا، نہ میں سبزی لایا، یہ میرے گھر میں چولہے میں آگ کیوں جلی، کھانے کے لیے پکانے کے لیے شے کوئی نہیں، میرے گھر کے اندر چولہے میں آگ کیوں جلی۔ کہنے لگا میں 2 قدم آگے بڑھا، میں نے جا کے ہلکا سا دروازہ بجایا، میری بیوی نے دروازہ کھولا، مجھے دیکھ کے رونے لگ گئی کہ جی آیا نو، جی صدقے نو، صد بسم اللہ جی آیا نو، کس مالک کی مزدوری کر کے آتا ہے، میں تیرے آگے ہاتھ جوڑ دیوں اور کسی کی مزدوری نہ کرنا، اس بڑھاپے میں تیرے بڑھاپے کا خیال کر کے، تیری مزدوری کا خیال کر کے، یہ کون سا مالک ہے جو تیری دہاڑی سے زیادہ، تیری مزدوری سے زیادہ مزدوری دیتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کہنے لگا کون سا مالک، کہ جس کی تو 3 دن مزدوری کر کے آتا تھا اور رات کو کہتا تھا میرا مالک مزدوری نہیں رکھتا، آج کی مزدوری کل دے دے گا، کل کی مزدوری پرسوں دے دے گا۔ دیکھ تو صحیح، آج تیرے مالک نے 3 دن کی نہیں 3 مہینے سے زیادہ کی مزدوری دے دی۔ دیکھ آٹا بھی آ گیا، دیکھ چاول بھی آ گئے، سالن بھی آ گیا، گھی بھی آ گیا، لیکن جو ایک آدمی تیرے مالک کی طرف سے تیری مزدوری دینے آیا تھا، اس نے جب اپنے کندھے سے گندم کا توڑا اتارا، آٹے کا گٹو اتار کر اس ویڑے میں رکھا، نظریں جھکا کے کہنے لگا بی بی اپنے شوہر کو ایک پیغام دے دینا، جس مالک کی مزدوری کر کے آتا ہے اس مالک نے سامان بھیجا، ساتھ یہ بھی پیغام دے دیا کہ تو اپنی مزدوری میں کمی نہ کرنا، ہم تیری اجرت میں کمی نہیں کریں گے۔ کیا عصبہ حسینی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے؟ کربلا کے میدان میں شہادت کا جام نوش کر گئے، بتلا گئے، اور لوگوں ہم نے سجدہ یزید کو کر کے نہیں دکھایا، ہم نے سجدہ ابن زیاد کی فوج کو نہیں کر کے دکھایا، ہم نے تلواروں کے سائے میں سجدہ اللہ کو کر کے دکھایا ہے، ہم نے روزے میں نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کیا ہے۔ دیکھنا اس لیے کی مرکزی مسجد میں اے سی کی کمی نہیں، پانی کی کمی نہیں، قالینوں کی کمی نہیں، پھر کیا وجہ ہے جو ٹھنڈی ہواؤں کے نیچے سجدہ نہیں کرتا، تلواروں کے سائے میں جس حسین نے سجدہ کیا، آج اسے حسین کی سیرت منانے کا کوئی حق نہیں۔ حسین درس دے کے چلے گئے، دیکھنا
تین دن کے پیاسے رہ کر اپنے جال کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن کسی کے آگے پانی کے لیے ہم نے ہاتھ نہیں پھیلایا ہے۔ دیکھنا ہم نے کسی کا حق غصب نہیں کیا، بلکہ اپنا حق امت کو دے کے چلے گئے اور دنیا والوں کو بدلا کے چلے گئے۔ کربلا والے ایسے ہوا کرتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں یہاں تو جا کے دیکھ لو، ہر کوئی اپنی دکان کے گلے کے نیچے خنجر چھرا لے کے بیٹھا ہوا ہے، آنکھیں بند کرنے کی دیر ہے۔ میرے عزیزوں ٹوپی تسبیح داڑھی کے پیچھے دو دھاری تلوار ہے، کہتا ہے بس گلا کاٹ دوں، اس کی جیب کا پیسہ سارا میرے گھر کے اندر آ جائے۔ مولانا کراچی کا اجتماع ہو رہا تھا، مولانا عباد اللہ کراچی کے اجتماع میں منبر پہ فرما رہے تھے، ایک آدمی سارا دن دہاڑی کرتا رہا، دہاڑی کرنے کے بعد جو اسے مزدوری ملی، ایک دکان سے مچھلی کا ایک دانہ خرید کے اپنے گھر جا رہا تھا، راستے میں ایک انلے تھللے نے آ کے روک لیا، اپنے مونچھوں کے داؤں کا دباؤ دیا، اپنی آنکھ کی بھوری کا دباؤ دیا۔ میرے عزیزوں گدا گاڑی، بیل گاڑی، کوئی گاڑی، کوئی فقیر جا رہا ہو، کوئی بابا ہاتھ کے اندر تسبیح ٹوپی بیچ رہا ہو، کوئی مسواک بیچ رہا ہو، خبردار خبردار اپنے موٹر سائیکل کی رفتار کم کر لینا، اسے ہارن بجا بجا کے ڈرانا مت، ریڈی والے سے راستہ لیتے اسے گالیاں نہ دینا، وہ تو گالیاں سن کے صبر کر جائے گا، آسمان کی طرف اس نے دیکھ لیا، اللہ تجھے بھی اجاڑ کے رکھ دے گا، تیری گاڑی کو بھی برباد کر کے رکھ دے گا۔ کسی سے زور زبردستی نہ کرنا، خدا کے واسطے اپنا حق چھوڑ دینا، دوسرے کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنا۔ اللہ اکبر۔ مولانا عباد اللہ صاحب فرمانے لگے، سارا دن مزدوری کرنے کے بعد ایک مچھلی کا دانہ ملا، گھر گیا، دروازے پر ایک آدمی نے روک لیا، کہنا کہاں چلا؟ سارا دن مزدوری کی تھی، بچے انتظار میں بیٹھے، ابا کچھ لے کے آئے گا، مچھلی لے کے گیا، گھر جا کے صاف کروں گا، پکاؤں گا، یوں کر کے ٹھیلے کو ہاتھ مارا، کہا اچھا تیرے جیسے فقیر مچھلیاں کھائیں گے، ہم مر گئے۔ موٹر سائیکل کی یا جس چیز پہ سوار تھا دوڑا گیا، وہ کہتا رہا بھائی خدا کے واسطے کل کے میرے بچے بھوکے ہیں، ان کے پاس کھانے کو نہیں، تیرا تو گزارا ہو جائے گا، تیری ڈیل ڈول سے، تیری شکل سے، تیری عقل سے، تیرے لباس سے پتہ لگتا ہے کہ تیرے پاس مال کی کمی کوئی نہیں، لیکن میرے پاس، میں غریب کے پاس میرے بچوں کے لیے ایک مچھلی کا دانہ ہے۔ لیکن میرے عزیزوں جب جوانی عروج پر ہو، تکبر آئے جایا کرتا ہے، خدا کے واسطے اس جوانی کو سنبھال کے رکھ، ورنہ مر کے دیکھ لے، تیری جوانی ہے کہ چھتر کی مار کوئی نہیں، فرشتوں کے ایک لتر کی مار کوئی نہیں، جب فرشتہ کفن تیرے جسم سے اتارے گا، ایک جوتا مارے گا، خدا پاک کی قسم تیری جوانی اسی وقت بڑھاپے میں تبدیل ہو جائے گی۔ وہ آدمی مچھلی کا دانہ لے کے چلا گیا، یہ گھر گیا، بیوی کہنے لگی کیا بات ہے، خالی ہاتھ کیوں آ گیا؟ ہاتھ تو مزدوری والے، کپڑے تو مزدوری والے، پاؤں کے جوتے پہ بھی مٹی لگی ہے، پتا کون سی جوئے میں آ کے آ گیا، کس طوائفہ کو دے کے آ گیا؟ چپ ہاں یا نہ، کیسے کیا بتاؤں، یہ بھی میری طرح بڑی کمزور ہے۔ بیوی نے کرتے کا دامن پکڑا، اللہ اکبر، کہنے لگی اوے ظالم، میرا خیال نہیں تھا، ان چھوٹا کا خیال کر لیتا، پتہ نہیں میں نے اسے کیسے بلا کے سلایا ہے، پھر بھی چپ، بستر پہ جا کے لیٹ گیا، اللہ اکبر، یہ بھی بھوکا، اس کے بچے بھی بھوکے، اس کی بیوی بھی بھوکی، ادھر وہ مچھلی کا دانہ لے کے گیا، بیوی کو للکارا، او بھلیلوں کے آج دل سے کھانا پکا، مچھلی لے کے آیا ہوں، ایسا سالن پکانا کہ انگلیاں چاٹتے کا چاٹتا رہ جاؤ۔ کھانا تیار ہو گیا، جب کھانا کھایا کہ واجی واہ بڑا لذیذ کھانا بنایا، رات کو بھوکا بھی سویا، اس پر خدا کی رحمت برستی رہی، وہ کسی کا حق کھا کے سویا، ساری رات اس کی لعنت، اس پہ لعنت برستی رہی، جو جس پہ خدا کی رحمت برسی اسے صبح اٹھ کے نماز کا سجدہ ملا، جس پہ خدا کی لعنت برسی صبح اٹھا، پیروں میں جان کوئی نہیں، ہاتھوں میں جان کوئی نہیں، گھٹنوں میں جان کوئی نہیں، رو رہا ہے آئے میرے ہاتھوں کو کیا ہو گیا، میرے ہاتھوں میں سرسراہٹ ہے، میرے ہاتھ کی سفیدی پیلے رنگ کے اندر تبدیل ہو گئی۔ گھر والے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، کہنے لگے یہ محلے کے ڈاکٹر نہیں صحیح کر سکتے، اسے بڑے ہسپتال لے جاؤ۔ بڑے ہسپتال گئے، ڈاکٹر صاحب نے دیکھا اوہ میاں ان ہاتھوں میں کیا کیا، چھوٹی سے لے کر بڑی تک بڑی
گلے سے لے کے درمیان والی تک، درمیان والی سے لے کر انگوٹھے تک، تیری ساری انگلیوں میں، تیرے ہاتھوں میں ناسور پھیل گیا ہے. جب تک تو اپنے ہاتھ نہیں کٹوائے گا تیرا جسم نہیں بچے گا. پھر لوگوں کے مشورے سے اپنے ہاتھ کٹوا لیے. کہنے لگا 2 دن آرام رہا. تیسرے دن بستر پر آ کے لیٹا، میرے بازوؤں میں درد ہو گیا. صبح اٹھ کے میں طبیب کے پاس گیا. کہنے لگا یہ کیسا جان لیوا مرض ہے تیرے بازو کے اندر آ گیا ہے. کہ اگلے دن ڈاکٹروں نے میرے بازو کاٹ دیے. ابھی 5 دن نہیں گزرے تھے میرا گلا پیلا ہو گیا، میرا سینہ پیلا ہو گیا. ڈاکٹر نے جب مجھے دیکھا، اللہ اکبر، اس نے اپنا قلم رکھ دیا، پکڑ کے رونے لگ گیا. کہنے لگا میاں کب تک اپنے جسم کو کٹواتا رہے گا؟ میں نے کہا ڈاکٹر کب تک آپ میرے جسم کو کاٹتے رہیں گے؟ مجھے اتنا بتا دو یہ کون سی بیماری ہے؟ ڈاکٹر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. کہنے لگا بیماری پوچھتے ہیں، یہاں نہیں بتاؤں گا، کمرے میں میرے ساتھ آ جا وہاں بتاؤں گا. اللہ اکبر. کٹے ہوئے بازو سے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا. کمرے میں جا کے کہنے لگا میاں ڈاکٹر جی بتاؤ تو صحیح یہ علاج مرض ہے یا اس کا کوئی علاج ہے؟ ڈاکٹر صاحب بتاؤ تو صحیح یہ کون سی مجھے بیماری لگ گئی؟ ڈاکٹر صاحب آنسوؤں کے ساتھ رو رہا تھا اور رو رو کے کہہ رہا تھا اللہ کی عزت کی قسم ہے تجھے بیماری نہیں لگی، کسی مظلوم کی بد دعا لگی ہوئی ہے. جب تک تو جا کے اس سے معافی نہیں مانگے گا تیرا وجود سارا ٹکڑے ٹکڑے کر کے کاٹ دیا جائے گا، تیرا وجود سارا تباہ کر دیا جائے گا. اب اسے احساس ہوا، اب اسے غلطی کا احساس ہوا. نکلا اسی وقت، اسی چوک میں، اسی چوراہے میں، اسی بازار میں، اسی گھر کے دروازے پر جہاں اس نے مچھلی کا دانہ چھیننا تھا، وہ لوگوں سے کہنے لگا او لوگوں مجھے پہچانتے ہو؟ سب کی گردنیں نیچی. کہ خدا را آج میرے آگے بولو. ایک آدمی کہنے لگا تو وہی تھا، کسی کا گریبان، کسی کا گلا، کسی کے منہ پر تمانچا، کسی کو دے مار 4.5، کسی کو تھانے بلوا کے چتر مروا دیے، کسی کو پنچایت میں بٹھا کر منہ کالا کروا کر آدھی مونچھیں کٹوا کر کسی کو جوتے پڑوا دیے، کسی کی بیٹی پر بہتان لگا کر اس کے رشتے تڑوا دیے، ہنستے بستے گھر اجڑوا کے رکھ دیے. اور یارو خدا کے واسطے پہلے بولا کرو پھر تولا کرو. تمہارے بول کی وجہ سے کسی کی بیٹی کا گھر اجڑ گیا، خدا کی قسم ہے موت آئے گی. کفن تو لے کے جاؤ گے لیکن ایمان کی رتی سینے میں نہیں لے کے جاؤ گے. کہ جانتے ہو مجھے؟ کہاں؟ کون ہو؟ کون جو یہاں مچھلی کا دانہ چھین کے گیا تھا اور تجھے دیکھ کے لوگ رو رہے تھے، وہ مظلوم رو رہا ہو. جانتے ہو پھر اس آدمی کا پتہ ہے کہاں ہو؟ وکیل آدمی ہے، خالی تھیلا لے کے آتا ہے، شام کو 2-4 دانے لے جاتا ہے. کاج ملے گا، کہاں بھی گیا ادھر سے واپس آئے گا. چوک میں کھڑا ہو کر اس کا انتظار کرنے لگ گیا. شام کو میرے عزیزم اللہ غنی جب وہی مزدور آیا اس کا چہرہ دیکھ کے رونے لگ گیا. آیا کہ بھائی مجھے معاف کر دے. کہ کون ہو میاں؟ کون ہو؟ پہچانے نہیں جاتے. اللہ اکبر. وہ تو ظلم سہ کے خاموش ہو گیا، بھول گیا، لیکن ظلم کرنے والا نہ بھولا. کہ میں وہی ہوں جس سے تیرے مچھلی، جس نے تجھ سے مچھلی کا دانہ چھینا تھا. اللہ اکبر. اس غریب آدمی کی چیخ نکلی. کہنے لگا میاں تو بچ کیسے گیا ہے؟ اللہ اکبر. کہنے لگا تو نے کیا کیا؟ مجھے کوئی بد دعا دی. اللہ کی قسم ہے تو تیرے سے مچھلی کا دانہ جب تو نے لیا میں تو بھول ہی گیا تھا. کئی دن گزر گئے، کئی فاقے گزر گئے، اللہ دیتا ہے کھا لیتے ہیں. کہ پھر تو نے کیوں کہا بچ کیوں گیا؟ کہ جس دن تو نے میرے سے مچھلی کا دانہ چھینا تھا اللہ کی عزت کی قسم میرے بچے 1 دن کے بھوکے تھے. میں اپنے گھر چلا گیا، بیوی نے تانے دے دے کے مار دیا. بچوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میں ساری رات کروٹیں بدلتا رہا. مارے شرمندگی کے بچوں کے سوتے ہوئے بچوں کو سوتا چھوڑ کے آ گیا. کب تو بتا تو صحیح تو نے کیا کیا تھا؟ کہ جب میں رات کو سویا میں نے دائیں کروٹ بدلی، میں نے اٹھ کے دیکھا بیوی بھی بھوکی سو گئی، بچے بھی بھوکے سو گئے. میں نے اپنی کلائیاں، اپنے بازو اپنے چہرے کے اوپر رکھے، میں نے رونا شروع کر دیا. اچانک پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں نے اپنی کلائیوں کو یوں کر کے آسمان کی طرف کیا اور میں نے رو کے کہا یا اللہ میں تو مجبور ہوں، تو مجبور نہیں تھا. یا اللہ تیرے ہوتے ہوئے یا اللہ میرے بچوں کی روزی وہ کب چھین کے چلا گیا. ادھر تیرے منہ سے یہ نکلا، ادھر میرے وجود کے اندر آگ جلنا شروع ہو گئی. میرے پاس ہاتھ کوئی نہیں میں تیرے آگے جوڑوں، میرے پاس بازو کوئی نہیں میں تیرے آگے جوڑوں، میرے پاس زبان ہے اگر تو نے معاف نہ کیا تو زبان بھی کٹ جائے گی. آسمان کی طرف دیکھ کے رونے لگا، کہنے لگا یا اللہ تیرے انصاف کا
اتنی جلدی نقد برستا ہے۔ الہ العالمین جا تیرے نبی کی دعاؤں کو سامنے رکھ کر میں نے اس ظالم کے ظلم کو معاف کر دیا۔ آواز آئی مظلوم اگر تو نے معاف کر دیا تو عرش والے نے بھی اسے معاف کر دیا۔ یہ ہے میرے عزیزو اسوہ حسینی، یہ فلسفہ شہادت، زندگی کے رخوں کو بدلو۔ آج 10 محرم الحرام کی رات ہے، آج سے 1400 سال پہلے یہ رات کربلا کے شہیدوں پر بھی آئی ہوگی۔ مجھے کوئی ایسا سید دکھاؤ، مجھے کوئی ایسا خاندانی سید دکھاؤ کہ آج سے 1400 سال پہلے 10 محرم کی رات اس نے سو کے گزاری ہو۔ بہن زینب کو دیکھ رہے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، بھائی حسین قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، حسن کا بچڑا قاسم قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، عبداللہ بن جعفر کے بیٹے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سارا گلشن رسول بیٹھا ہوا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، رو رو کے ایک کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کل یہ بھی نہیں بچے گا، کل یہ بھی نہیں بچے گا۔ حسین روتا ہوا کہہ رہے ہیں مجھے پتا ہے کل کچھ نہیں بچے گا، لیکن ہماری قربانیوں کے وجہ سے قیامت کی صبح تک نانے کا لایا ہوا دین بچ جائے گا۔ میرے عزیزو صبح فجر کی نماز ادا ہوئی، انہی خیموں کے اندر، انہی حجروں کے اندر صبح فجر کی نماز ادا ہوئی۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو فجر کی نماز ادا ہوئی۔ میرے عزیزو حسین کا آخری خطبہ جو آپ نے کربلا کے میدان میں دیا، سنو سنو لئے کے غیور مسلمانوں، اس حسین کے خطبے پہ غور کر لو۔ حضرت حسین نے خطبہ پڑھا، خطبہ پڑھنے کے بعد فرمایا او لوگوں مجھے جانتے ہو، او لوگوں مجھے پہچانتے ہو، اس وقت دھرتی کے اوپر، اس وقت دھرتی کے اوپر، آسمان کے نیچے میں نبی کا نواسا، میرے علاوہ نبی کا نواسا کوئی نہیں۔ او لوگوں تمہیں پتہ نہیں، حضور گھر آئے، مغرب کی اذان ہو چکی، حبشے کے بلال نے مغرب کی اذان دی، نبی مصلی پر آیا، اقامت بلال نے پڑھی، ابتدا میں نماز صدیق عمر نے پڑھی، عثمان علی نے پڑھی، سب نے نماز پڑھی۔ میری اپنی فاطمہ کے حجرے سے رونے کی آواز آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوران نماز یہ رونے کی آواز سنی، حضور نے پہلی رکعت میں سورہ فلق پڑھ دی، دوسری رکعت میں سورہ ناس پڑھ کے مختصر رکعتیں پڑھائی، سلام پھیرا، جلدی سے اٹھے، سیدہ فاطمہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا، حسنین کریمین رو رہے تھے، میں رو رہا تھا، میرا بھائی حسن رو رہا تھا، میرے نانے نے دونوں کو گود میں اٹھایا اور ہمارے ساتھ مل کر رونا شروع کر دیا۔ اماں نے رونے کی وجہ پوچھی کہ ابا محمد کیوں رو رہے ہو، کہ میرے نواسے کیوں رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میں نے کہا آج 6 دل کے فاقے نے ان کی شکلوں کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ او کوفے والوں، او ابن زیاد کے لشکر والوں، تمہیں پتہ ہے میرے نانے نے اس وقت کہا تھا فاطمہ انہیں نہ رلایا کر، جب یہ روتے ہیں میں محمد کے سینے میں درد ہونے لگ جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، اے کوفے والوں، تم حیا کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے دو رونے پر ہمارا نانا تڑپ پڑا، کاش تمہارے پاس آنکھیں ہو، ہماری گردن پہ چھری چلاؤ گے تو روزے میں ہمارے نانے کا دیکھو کیا حال ہو جائے گا۔ او لوگوں، تم وہی لوگ ہو، ہمارا نانا تمہارے سے حوض کوثر کے وعدے کر کے گیا، تم دریائے فرات سے مجھے پانی کا گھونٹ پینے کی اجازت نہیں دیتے۔ اللہ اکبر، قیامت تک ہمیں قتل کر کے، ہمیں تلواروں کے سائے میں نمازیں پڑھوا کر اپنے آپ کو سید کہلواؤ گے۔ خدا پاک کی قسم ہے قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت میں وکالت ہمارا نانا محمد رسول اللہ کریں گے، ہاتھ ہمارا ہوگا، گریبان تمہارا ہوگا۔ ایک ایک کی طرف دیکھ کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، او لوگوں مجھے پہچانتے ہو، ان لوگوں کو دیکھتے ہو، ان لوگوں کا جب ہمارے نانا گھر آیا کرتے تھے یہاں نبوسا دیا کرتے تھے، یہاں نبوسا دیا کرتے تھے، ایک طرف اٹھا کے مجھے دوسری طرف میرے بھائی کو بٹھا لیا کرتے تھے، کبھی میرے ہونٹوں کو منہ میں لے کے چوسا کرتے تھے، کبھی ان کے منہ کو لے کے چوسا کرتے تھے، اور کبھی کبھی تو اپنے نبوت والے ہاتھوں کی انگلیاں ہمارے سروں میں پھیرا کرتے، پھر سر کو سوکھ کے رونے لگ جاتے۔ ہماری اماں روتا دیکھ کے آتی، کہتی بار بار کیوں روتے ہو،
پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں پھر بھی آنکھوں میں آنسو کیوں ہو؟ کہ فاطمہ دنیا والے کو تو نہیں پتا، مجھے پتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں بے محبت کی جان ہے، میں اس کے بالوں کو سونگتا ہوں، اس کے بالوں کو سونگتا ہوں، مجھے دونوں کے سروں کے بالوں سے اللہ کی عزت کی قسم جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ کون؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج دنیا میرے عزیزوں اختلافات کی بھیڑ اپنی بغض و عناد نکالنے کے لیے آل رسول کو اور اصحاب رسول کو آمنے سامنے لا کے کھڑا کر رہی ہے۔ یارو اس لڑائی میں انگلی نہ اٹھانا، اس لڑائی میں کبھی نہ سوچنا، اس لڑائی کے اندر کبھی خیال نہ لے کے آنا کیا پتہ ان کی لڑائی تھی۔ خدا پاک کی قسم ہے، یاران رسول کی، اہل بیت رسول کی، اگر لڑائی کو تم نے غلط سمجھ لیا، اگر اچھا سمجھ لیا، جیسے آٹے میں نمک کا نہیں پتہ لگتا، تیرا میرا قبر کے اندر ایسے پتہ نہیں لگے گا۔ میرا نبی تو انہیں ایک مٹھی بنا کر گئے ہیں، میرے نبی تو ان کو ایک جگہ اکٹھے کر کے گئے ہیں۔ کربلا کا میدان ہے، کل کو خطبہ دے رہے ہیں، کل کو اپنا ٹکڑا سنا رہا ہے حسین، کل کو رو رو کے سنا رہا ہے۔ کاش پہاڑوں کے پتھروں کو سناتا، پہاڑ کے پتھر بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، ان کے دل تو پہاڑوں کے پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے۔ پہاڑ کے پتھر کیا ہے؟ خدا پاک کی قسم، میں نے ہری پور کے اندر آج سے 15 دن پہلے ایک جگہ تقریر میں جامعہ شرعیہ کے استاد شیخ الحدیث مولانا موسیٰ خان البازی روحانی رحمت اللہ علیہ کا احد کے میدان کا ایک واقعہ بیان کیا۔ ان کے بیٹے ڈاکٹر عزیر کا مجھے فون آیا، پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا، کہنے لگا جب بھی لاہور آؤ رائیونڈ روڈ کے اوپر جامعہ موسیٰ البازی ہے، آپ وہاں آنا، میں آپ کا منہ چوموں گا۔ آج آپ نے میرے باپ کی زندگی کا واقعہ بیان کیا، اللہ اکبر۔ میں نے کہا مولانا میں نے تو کسی سے سنا تھا، سنی سنائی بات کو آگے کر دیا، کیا یہ بات سچ ہے؟ کہ اللہ کی قسم جامعہ شرعیہ کے استاد گواہ ہے، 100% نہیں بلکہ 100% سچ ہے۔ اب کو کیا بات ہے کہ میرا ابا موسیٰ خان البازی روحانی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، جب عمرے کے لیے گئے میدان احد میں گئے، میرا ابا احد کے پہاڑوں کو دیکھ کے رونے لگ گیا، اپنے کندھے سے رومال اتارا، احد کے دامن میں بچھایا، 2 رکعت نفل پڑھی، میرا باپ سجدے میں رونے لگ گیا، پھر اٹھا چاروں طرف گھومتا جاتا، موسیٰ خان البازی رحمت اللہ علیہ چاروں طرف گھومتے جاتے، انگلی کا اشارہ کر کے کہتے، اوے احد کے دامن، اوے احد کے پتھروں، احد کی بلندیوں، تم نے یہاں ایک وقت احد کا میدان تھا جب نبی 750 کا لشکر لے کے آیا تھا، نبی کا مصعب بن عمیر بھی تھا، نبی کا حنظلہ بھی تھا، عبداللہ بن عمر بن جموع بھی تھا، نبی کا چچا امیر حمزہ بھی تھا، احد کے پہاڑوں تم نے جی بھر بھر کے رسول اللہ کو دیکھا ہوگا، آپ کے چہرے انور کو دیکھا ہوگا، احد کے پہاڑوں جب نبی کے چچے کے 2 ٹکڑے ہوئے تم نے نبی کے چچے کے ٹکڑوں کو سمیٹتا بھی دیکھا ہوگا، نبی کو روتا بھی دیکھا ہوگا۔ احد کے پہاڑوں آج 1400 سال کے بعد نبی کا امتی تمہارے سے مخاطب ہو کے کہتا ہے تم بتاؤ حضور کا حسن و جمال کیسا تھا، حضور کا چہرے کا رنگ کیسا تھا، نبی کے ہونٹ کیسے تھے، نبی کی آنکھوں کا نیم کیسا تھا، نبی کے ہاتھ پیر کیسے تھے۔ احد کے پہاڑوں جب تک تمہیں نہیں بتاؤ تم نہیں بتاؤ گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ جامعہ شرعیہ کے استاد موسیٰ خان کے مرید ساتھ سے کہنے لگے، ایک کونے سے آواز آئی، یا موسیٰ تلہنا انا رأیت رسول اللہ۔ ایک پہاڑ کا پتھر بولا، اے موسیٰ میرے دامن میں آ کے بیٹھ جا، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، جو دیکھا ہے میں بتاؤں گا رسول اللہ کا چہرہ مبارک کیسا۔ آج اس کے نانے کو، اس کے نواسے کو کربلا کے میدان کے اندر بلایا گیا، ایک ایک کو بلا کر 18 سال کے قاسم سے 19 سال کے یا 17 سال کے قاسم سے لے کر 19 سال کے علی اکبر کو بتا رہے ہیں، اور کوئی لوگوں باپ بیٹے کو چلنا سکھائے گا، کوئی کاروبار سکھائے گا، یہ شہادت کا طریقہ بتلا رہے ہیں۔ اور میرے بچوں تم نے شہادت کیسے دینی ہے؟ وضو کر کے، اگر وضو نہیں تو نامے کے دین نے تیمم کی آسانی پیدا کر دی، مٹی پہ ہاتھ مار کر اپنے چہرے بازو پہ رگڑ کر رکھ لینا، پھر امامہ سر پہ باندھ کر 2 نفل شکرانے کے پڑھ لینا، پھر کربلا کے میدان میں اتر جانا، پھر اللہ جل
جل شانہ کے دربار میں اپنی گردن کٹا کر اپنا خون پیش کر کے بتلا دینا کہ اللہ جل شانہ ہماری قربانی کو قبول فرما لے. ایک گیا، دو ہو گئے، عبداللہ بن جعفر کی اولاد گئی، حضرت جعفر کے بیٹے چلے گئے، حضرت حسین کے 7 بھائی میدان کے اندر اترے ہیں. خود حضرت حسین رضی اللہ تعالی، حضرت حسن کا بچڑا اترا. اللہ اکبر. ادھر آپس میں ایک دوسرے بھائی آپس میں کہہ رہے ہیں، چاچے تائے کے کہہ رہے ہیں، یا تو تائے کا پھنستا ہے چاچے کا بھاگ جاتا ہے. کہتا دفع کرو اس کی لڑائی میں کون آئے گا. وہاں تو تائے چاچے کی اولاد آپس میں بحث کر رہی ہے کہ پہلے مجھے جانے دے، پہلے مجھے جانے دے. یہ مقدمہ حضرت حسین کی عدالت میں آ گیا. قاسم کیوں جھگڑ رہا ہے، علی اکبر کیوں جھگڑ رہا ہے، ابا پہلے میں جاؤں گا، چچا پہلے میں جاؤں گا. حضرت قاسم سے حضرت حسین نے پوچھا، او میرے بیٹے بتا پہلے جانے کی وجہ کیا. کہ ابا جان ایک دن ابا حسن کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا، ابا میرے سر کے بالوں پہ اپنی انگلیاں پھیر رہا تھا. ابا رونے لگ گیا اور رو کے کہنے لگا، بیٹے آگے تجھے وہ کہانی نہ سناؤں جو نانا محمد روزے میں سنانے سے پہلے ہمیں روزے میں جانے سے پہلے سنا کے چلا گیا. ابا کیا کہانی. ابا جان نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا کہ بیٹا میں تیرے سے جوانی کی محنت نہیں مانگتا، اپنے بڑھاپے کا سہارا نہیں مانگتا. او میرے بچے آج میرے سے وعدہ کر. اللہ اکبر. نانا جان کو جبرائیل بتا کے چلا گیا، ایک وقت آئے گا حضرت حسن تیرا بھائی حسین کربلا کے میدان میں نہتا کھڑا ہوگا، قربہ کٹوائے گا، اپنے آپ قربان ہو جائے گا. یہ سننا تھا. قاسم چچے رونے لگ گئے کہ ابا بتا کیا حکم ہے. کہو میرے بیٹے زندگی نے وفا کی، اپنے بھائی کا دستے بازو بڑھ جاؤں گا. اگر اپنے بھائی سے پہلے میں مر گیا، کربلا کے واقعے سے مر گیا، تجھے وصیت کرتا ہوں اگر تو زندہ رہا او بیٹا کربلا کے میدان میں اپنے چاچے کے پیچھے کھڑا نہ ہونا، سینہ تان کے آگے کھڑا ہو جانا. او میرے بچے قیامت کا دن ہوگا اگر مجھے پتہ لگ گیا کہ چاچا پہلے کٹ گیا، بھتیجا کھڑا رہا. او میرے بچے تو یہ نہ سمجھنا باپ کو نہیں پتہ لگے گا. کل قیامت کا دن ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، تیرا گریبان ہوگا. او چچا تیری اولاد سے پہلے اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ نام محمد کے روزے میں بھی سرخرو ہو جاؤ، کل قیامت کے دربار میں ابا کے سامنے اللہ کے سامنے بھی سرخرو ہو جاؤ. فرمایا آجا. کوئی اپنے بچے کو، کوئی اپنے بھتیجے کو اللہ اکبر دولہا بنانے کے لیے تیار کرتا ہے، کوئی دوسرے ملک میں جانے کے لیے تیار کرتا ہے. آجا میرے بھتیجے سینے کا اللہ کے ٹھڈ پا جا. حضرت حسن نے اپنا، حضرت حسین نے اپنا امامہ حضرت قاسم کے باندھا، تلوار ہاتھ میں پکڑ کر اللہ اکبر. خاندان گلشن رسول کا یہ فرزند جب میدان کے اندر اترا، اللہ کی قسم کوفے والے جو ان کی جان لینے کے لیے تلواری نکال کے بیٹھے تھے، انہوں نے بھی اپنی تلواروں کی نوک کو جھکا دیا. آواز دی کوفی فوج کے لشکر کو، اور تم نے تلواروں کی نیاب نیچے کیوں کر لی. اللہ اکبر. لوگوں نے کہہ دیا ہمیں لگ رہا ہے اصل کا بیٹا قاسم نہیں آ رہا بلکہ چاند بادلوں میں سے آ رہا ہے. اللہ اکبر. جب یہ میدان کے اندر اترا، پہلا نیزہ، پہلا تیر آیا، حضرت قاسم کے لگا، اچھل کر زمین پہ گرے. وہ جوان تھا، اچھل کے زمین پہ گرا اور حضرت حسین کی طرف منہ کیا اور کہا یا ابا، او میرے چچا، او میرے چچا کما ہو جا، تیرے سے پہلے میں قربان ہو گیا. حضرت حسین جوانوں کے لاشیں اٹھا کے تھک چکے تھے، آئے جھڑپ کر کے اپنے بھتیجے کے سینے پہ گر گئے. کبھی ماتھا چوم رہے ہیں، کبھی ہونٹوں کو چوم رہے ہیں. آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ قاسم کو کون بتائے. او میرے بچے قاسم، آج اپنے چاچے کو معاف کر دینا، آج تیرا چاچا مجبور ہے، تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا. آہستہ آہستہ قاسم نے آنکھیں بند کر دی، حضرت حسین کا ہاتھ چھوڑ دیا. وہ سید اپنے بھتیجے کو اللہ اکبر اپنے بازوؤں پر اٹھا کر خیمے کی طرف لایا، بی بی زینب کو دکھا کے کہا دعا تیری قبول ہو گئی. اللہ نے گلشن رسول کے ایک پھول کو اپنے دربار میں اور قبول کر لیا. باری آئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی، خیمے کی طرف اٹھ کے دیکھا، جہاں آسمان کے فرشتوں کو دیکھنے کی اجازت نہیں. بولا نا میری بات
چاندی کی ٹوکری میں نہ ڈالنا، یوں نہ کہنا خطیب ہے اپنے خطابت کے اندر آ کے کہہ کے چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ کیا میرے عزیزوں آپ نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے نہیں سنا رحمت اللہ علیہ سے، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ اکبر پل سراج سے سارے گزریں گے، نبی گزریں گے، غوث گزریں گے، پل سراج سے ابدال گزریں گے، یا معاشر الانبیاء والاولیاء، ہر ایک کو اللہ گزارے گا۔ اللہ کہے گے اے موسیٰ کلیم اللہ، احدو نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ اے نبی کے صحابہ کی جماعت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان اور طلحہ اور سعد اور سعید، ابو زبیر، عبد الرحمن بن عوف، ابو ذر غفاری اور حبشے کے بلال، آج سارے کے سارے نیچی نظریں کر لو۔ پیرانے پیر عبد القادر جیلانی، بابا بابا وحید الدین چشتی اجمیری، بہاول حق زکریا ملتانی، نظام الدین اولیاء، آج میدان معاشر میں پل سراج کی طرف دیکھنے سے نظریں نیچی کر لو۔ یا اللہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا پردے دار محمد کی بیٹی فاطمہ الزہرا کا گزر ہو رہا ہے۔ خدا کی قسم آج اس کا خاندان کربلا کے میدان میں شہید ہو رہا ہے۔ اور جاؤ 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 اپنی بچیوں کو پردے کی ترغیب دو، ورنہ کل قیامت کے دن اماں فاطمہ ناراض ہو جائے گی، اماں عائشہ ناراض ہو جائے گی، بی بی زینب ناراض ہو جائے گی۔ حضرت حسین نے پیچھے مڑ کے دیکھا، فرمایا بہن زینب کوئی بچا، چولی کو جھاڑ کے دکھایا، انگلی کا اشارہ کر کے دکھایا کہ کچھ نہیں بچا، اللہ کا نام بچا اور گود کے اندر ننھا علی اصغر بچا۔ ویسے کیسے بیچوں یہ چل نہیں سکتا، ویسے کیسے بیچوں یہ چل نہیں سکتا۔ واہ حسین کہہ دو، واہ حسین، واہ حسین کہہ دو، واہ حسین، واہ حسین۔ چل نہیں سکتا۔ حسین اسے خیمے کی طرف آئے، ننھے کو اپنی گود میں اٹھایا، ماتھا چوما، فرمایا زینب آخری پیار کر۔ سیدہ زینب نے قرآن کی لوریوں میں رخصت کیا۔ اللہ اکبر۔ حسین کربلا کے میدان میں آیا، بیچ میدان میں آ کے کھڑے ہو کے کہہ رہے یا اللہ جو چل کے آ سکتا تھا حسین نے اسے تیار کر کے بھیج دیا، جو چل کے نہیں آ سکتا تھا حسین اسے گود میں اٹھا کے لے آیا، تاکہ دنیا والوں کو یہ کہنے کا موقع ملے کہ سید نے دین اجاڑ دیا، گھر آباد کر لیا، قیامت کی صبح تک لئے کی جامع مسجد میں راتوں کو 1-1 بجے خطیب رو رو کے کہے گا، سامعین سن کے کہے گے سید نے گھرانہ اجاڑ دیا، تانے کے دل کو قیامت کی صبح تک زندہ کر دیا۔ کربلا کے شاہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، کربلا کے شاہ حسین، واہ حسین، واہ حسین۔ رہ گئے میری بات کہ میرے وقت کے 5 منٹ رہ گئے۔ میں لوگوں صرف آپ کو تقریر سنانے نہیں آیا، میں وصولی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مجھے میری تقریر کی مزدوری پوری دینا وصولی کی صورت میں۔ کیا وصولی کروں گا یہ تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ آؤ چلے، کربلا کا شاہ سوار ہے۔ کون ہے؟ دانے محمد کے کندھے پر سواری کرنے والا کون ہے؟ حضور علیہ السلام سے دعائیں یاد کرنے والا کون ہے؟ نبی کی انگلی پکڑ کے مسجد نبوی کے اندر آنے والا۔ آج وہ حسین کربلا کے میدان میں کھڑا ہے اور کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں، اور لوگوں عراق کے دامن سے جو میرا نانا قرآن کا تحفہ لے کے آیا تھا، آج ان کی اس قرآن کی تلاوت میرے سے کیوں چھیننا چاہتے ہو؟ اور لوگوں میرے خالو عثمان نے میری روبہ خرید کر مسلمانوں کے لیے دیا تھا، اب میرے نانے نے اپنے امتیوں سے حوض کوثر کا وعدہ کیا تھا، آج تم میرے سے دریائے فرات کی پانی کی 2 بوندیں چھیننا چاہتے ہو؟ کیا تم نے میرے نانے کے روزے پہ جا کے کل قیامت کے دن حوض کوثر نہیں پینا؟ خدائے پاک کی قسم ہے، بی بی زینب کہتی ہے حسین روتا بھی جاتا، خطبہ بھی سناتا جاتا، یہ تو لوگوں کے دل سخت ہو گئے۔ کاش اگر پتھروں کو سناتا، پہاڑوں کو سناتا، وہ بھی ریزہ ریزہ ہو کے زمین پہ گر جاتے۔ پہاڑوں کو خطبہ سناتا، ان کے پہاڑوں میں بھی سوراخ ہو جاتا، چشمے کی صورت میں، آنسوؤں کی صورت میں چشمہ پر پل کے بہ جاتے، لیکن دل سخت ہو گئے۔ حسین تیری ساری باتیں سچ ہے، لیکن اب تیری بات کوئی ماننے کو تیار نہیں۔ فرمایا پھر آ جاؤ، آج علی کا بچڑا تمہیں میدان کے اندر اللہ اکبر جس ہاتھوں میں قرآن تھا آج اس ہاتھ میں تلوار لے کے دکھائے گا۔ اللہ کی قسم دائیں بائیں سے کوفی ہو جاتی، حسین ادھر مارتا زمین پر جانور گھوڑے سمیت بچھاڑ دیتا۔ انہوں نے کہا اس طرح تو سارے کوفے کی فوجیں ختم ہو جائیں گی، آج
آج وہی اکٹھے حملہ کرو. کسی نے نیزہ مارا, کسی نے تیر مارا, کسی نے تلوار کا زخم کیا. 90 کے قریب حسین کے جسم پر تیر تلواروں کے جب زخم آ گئے, سواری پر بیٹھے بیٹھے آسمان کی طرف دیکھا. ڈاکو کے بالوں, اذان نماز کا وقت ہو گیا, میں تمہارے سے جان کی بھیک نہیں مانگتا, سب خوف کی نماز کا سجدہ مانگتا ہوں. کہ حسین وضو کہاں سے کرے گا؟ کہنے لگے تم پانی نہ دو. پھر وضو کیسے کرے گا؟ کہنے لگے تیمم خاک سے ہووے, لہو سے غسل سید ہو, لبے دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو. سر میں سے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ, فرشتے بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو. ہمارے لیے کیا کیا؟ لہو کی موج میں ڈوبے بچایا سب کو طوفان سے, گناہگاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو. فرمایا کوفے والوں تم نماز پڑھنے کی اجازت دو. آج سید تمہیں لہو سے وضو کر کے دکھائے گا. اپنی سواری سے نیچے اترے, اللہ اکبر, زمین میں تیمم کے لیے ہاتھ دے کے کوفے والوں نے تیر اور تلواروں کا رخ حضرت حسین کی طرف کر دیا. اپنے بازو اٹھائے اور اٹھا کر کہنے لگے تم کیا سمجھے میرے زمین پر ہاتھ ٹیک دیے؟ تم کیا سمجھے میں شکست قبول کر گیا اور تم فاتح بن گئے؟ خدائے پاک کی قسم ہے میں تو وہ سجدہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں جو سجدہ تلواروں کے سائے میں خنجر کھا کر فجر کی نماز میں, اللہ اکبر, نمازوں کی حالت میں میرے ابے عمر نے کر کے میرے چچے عمر نے دکھایا تھا, میرے ابے علی نے دکھایا تھا. اگر چچا باپ قرآن پڑھتے پڑھتے, خالو قرآن پڑھتے پڑھتے جان دے گا, حسین ان کی مثالوں کو تازہ کرتا ہوا آج کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے میں سجدہ کر کے اپنے خون کی ندیاں بہا دے گا. امت کو بتائے گا گاہکوں کو دیکھ کر نمازوں کا سودا نہ کر دینا, بازار کی گرما گرمی دیکھ کر نمازیں نہ چھوڑ دینا, پیسے کی ریل پھیل دیکھ کر نماز نہ چھوڑ دینا. خدا کی قسم تم پرواہ روپے کی کرتے ہو, تم پرواہ گاہکوں کی کرتے ہو. ہم نے تو جان کی پرواہ نہ کی, ہم نے سر تو کٹوا دیا لیکن نماز کا سجدہ نہ چھوڑا. حسین سر کٹوا کر ساری امت کو قیامت تک آنے والے انسانوں کو پیغام دے کے چلا گیا, جو سجدے والا ہوگا وہ حسینی ہوگا. کہہ دو جو قرآن والا ہوگا وہ حسینی ہوگا, جو پردے والا ہوگا والی ہوگی وہ حسینی ہوگا, جو حیا والا ہوگا وہ حسینی ہوگا, جو حلال کمائی کھانے والا ہوگا وہ حسینی ہوگا, جو 5 وقت کی نماز رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا ہوگا وہی حسینی ہوگا. جو حسین کے نانا کے مشن کو آگے لے کر آگے پوری دنیا کے اندر پھیلنے کا پھیلانے کا ارادہ کرنے والا وہ حسینی ہوگا. آج لئیے گی اس جامع مسجد کرنال والی میں آنے والے مسلمانوں, مجھے نہیں پتا تم بریلوی, مجھے نہیں پتا تم دیوبندی, مجھے نہیں پتا تم اہل حدیث ہو, لیکن اتنا تو میں یقین سے قسم اٹھا کر ہاتھ اٹھا کر اپنے دل کی آواز سنا کر اتنا تو تمہیں کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے بھی میں نے حسین کے نانے کا کلمہ پڑھا ہے. پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسی کلمے کا واسطہ آج اٹھنے سے پہلے اپنی زندگیوں کے رخوں کو بدلنا, اسی کلمے کا واسطہ آج بغیر داڑھی والے داڑھی کا ارادہ کر لو, اسی کلمے کا واسطہ تبلیغی جماعت کو برا کہنے والے آج توبہ کرو, اس تبلیغ والے کام میں اپنے آپ کو لگا دو. بے شک 1 دن لگاؤ, بے شک روزانہ کے 5 اعمال لگاؤ, بے شک اللہ کے راستے میں 3 دن لگاؤ. اور میرے عزیزوں اسی تمہیں کلمے کا واسطہ آج میرے عزیزوں اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کرو, حضور کی سنت کا حومدار بن جاؤ, حسین کے نانے کا حومدار بن جاؤ. آج ایسے پیار کی پیکے ڈالو, خدائے پاک کی قسم آج ایسے پیار کی وفائیں بنا کر آج آگو پما کر کے اٹھو. خدائے پاک کی قسم جب اگلی صبح کل کی صبح اٹھو, تمہارے لوگ چہرے کو دیکھے خدا یاد آ جائے, اور تمہارے لینے کو دیکھ لینے دینے کو, تمہاری گفتار کو, تمہاری کردار کو لوگ دیکھے, دیکھنے والوں کو مصطفیٰ یاد آ جائے. میرے عزیزوں آج کے بعد بس آخری بات, آج کے بعد موٹر سائیکل پر, کار میں, گاڑی میں, دکان پہ, گھر میں, مکان میں
بیڈ روم میں، ڈرائنگ روم میں، ڈائننگ ٹیبل پر، سفر میں، حضر میں، غمی میں، خوشی میں، آج توبہ کرو اور کوئی یا اللہ آج سے پہلے ہم نے جتنے گانے سنے معاف کر دے، آج کے بعد قرآن سنیں گے، گانا نہیں سنیں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ اور میرے عزیزوں جب گھر سے نکلا کرو، مولانا آپ کی دعاؤں کا ہاتھ سر پہ رکھوا کر آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں، جب آپ گھر سے نکلا کرو قرآن کی تلاوت کرتے نکلا کرو، دکان پہ جایا کرو درود شریف پڑھتے جایا کرو، مسجد میں آیا کرو سبحان اللہ کہتے آیا کرو، مسجد سے جایا کرو استغفر اللہ کہتے جایا کرو۔ مولانا کیا ہوگا؟ علم کرنال کی گلیوں کے اندر، محلہ کرنالی میں، اسلامی کی جامع مسجد کرنال والی کی گلیوں میں تم نے ان دیواروں کو گانا سنایا، تم نے ان دیواروں کو گالی سنائی، تم نے ان دیواروں کو شور و غوغا سنایا۔ اور میرے عزیزوں اپنے گھر کے اندر درود شریف کی مجالس کا اہتمام کر لو، اپنے گھروں کے اندر بازاروں کے اندر قرآن کی تلاوت کو عام کر دو۔ جب تم ان بازاروں میں آیا کرو، ان گلیوں میں جایا کرو، ان گلیوں کی در و دیوار کو، ان پتھروں کو، ان کچی پکی اینٹوں کو، ان دیواروں کو، ان دروازوں کو اتنا قرآن سناؤ، اتنا درود سناؤ کہ لوگ تمہیں قرآن کا، حضور کی محبت کا دیوانہ کہنے لگے۔ مولانا اس سے کیا ہوگا؟ آج میں مروں گا بچوں گی تم بھی نہیں، کسی کا اس مسجد میں اعلان ہوگا، کسی کا حفظ آباد میں اعلان ہوگا، لوگوں غسل تمہیں بھی دیا جائے گا، مکفن مجھے بھی ملے گا، تمہیں مہنگا ملے گا، مجھے ہلکے کپڑے کا ملے گا، کفن تو سو کے دیا جائے گا۔ جب تیرا جنازہ تیرے گھر سے نکلے، میرا جنازہ میرے گھر سے نکلے، میرے گھر کی گلی میں، اللہ اکبر، میرے جنازے کو دیکھ کر تیرے گھر کی گلی میں تیرے جنازے کو دیکھ کر لوگ پوچھے کس کا جنازہ جا رہا ہے، کوئی کہے گا امان کا جنازہ، کوئی کہے گا خان کا جنازہ، کوئی کہے گا ملک کا جنازہ، کوئی کہے گا پٹھان کا جنازہ۔ ان دیواروں کو اتنا قرآن سناؤ، لوگ تمہیں کہے امان کا جنازہ جا رہا ہے، لوگ کہے خان کا جنازہ جا رہا ہے۔ یہ گلی کے در و دیوار، یہ گلی کے مکانوں کی اینٹیں بول بول کے کہے اوے بے وقوفو، نہ خان کا جنازہ جا رہا ہے نہ امان کا جنازہ جا رہا ہے، اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا کے دیکھو محمد کے غلام کا جنازہ جا رہا ہے۔ کرتے ہو نیت اپنے آپ کو بدلنے کی؟ آج 3 مرتبہ میری ساتھ اپنی زبان سے جملہ کہہ دو اور بلند آواز سے کہو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ آج اس فقیر کے ہاتھوں کا احساس کرتے ہو، آج حسین کی مظلومانہ شہادت کا احساس کرتے ہو، بہت بدر احد کے شہیدوں کا احساس کرتے ہو، تو آج میرے عزیزوں میں نہیں کہتا اٹھ کے چہرے دکھاؤ، بلکہ ہاتھ کھڑا کر کے بتا دو حسین نے کربلا کے میدان میں دین بچایا، ہم لیے شہر میں حسین کے نانے کی سنت کو بچائیں گے۔ کون ارادہ کرتا ہے؟ انشاءاللہ میں داڑھی رکھوں گا سچے دل سے، اگلی سال آؤ یا جب بھی اللہ بلائے تمہارے چہرے پہ سنت رسول نظر آئے، اللہ اکبر۔ جو بندہ کہتا ہے انشاءاللہ آج داڑھی کٹ گئی آئندہ نہیں کٹے گی، صبح سے انشاءاللہ داڑھی بڑھے گی، ذرا اٹھ کے اپنا چہرہ دکھائے، بیٹھا نہ رہے، کھڑے ہو کے ماشاءاللہ اٹھو اٹھو اٹھو، کھڑے ہو کے اپنا چہرہ دکھاؤ، انشاءاللہ آج کے بعد داڑھی نہیں کٹے گی۔ اٹھو اٹھو ادھر سے، تمہارے گھر کے آگے سے رحمت کا دریا بہہ کے جا رہا ہے، بھر لو چلو، بھر لو جو، اٹھ کے دکھاؤ، اٹھو اٹھو اٹھو۔ یہ آج کے رسول نہیں، سارے آج کے رسول ہیں، اٹھ کے دکھاؤ انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ چھوٹی داڑھی بڑی رکھیں گے، سنت کے مطابق داڑھی رکھیں گے، اللہ برکت جزا کرنا، اللہ برکت عطا فرمائے۔ یہ جلسے کی کامیابی ہے، لوگوں کی اشتفاق کی کامیابی بھی ہوتی، جلسے میں وصولی کی کامیابی ہوتی ہے۔ دوسرا، آج اس فقیر کے کہنے پہ کسی کو ہفتہ اتوار کی چھٹی ہوتی ہے، کسی کو اتوار کی چھٹی ہوتی ہے، اس محرم الحرام کے مہینے میں اللہ ہمارے روزے کا ثواب شہدائے اسلام کو، ہمارے والدین کو، حضور کی امت کو بچائے۔ کون ہے جو اللہ کے راستے میں 3 دن لگائے گا؟ کھڑے ہاتھ کر دو انشاءاللہ، اپنی اپنی مسجد سے اللہ کے راستے میں 3 دن لگائیں گے نا بھائی۔ آخری وصولی، اس تقریر کی کامیابی آخری، کرونا وائرس آیا، کاشی والے چھٹی میں، چھٹی والے 7ویں میں، اتنے سے مدرسے سے لے کر اتنے بڑے دارالعلوم انشاءاللہ، بیٹا اور بیٹی قرآن والے ادارے میں بھیجو گے، الحمدللہ یہاں بھی مدرسہ ہے، بچے بھی پڑھتے ہیں، بچیاں بھی پڑھتی ہیں، مال جان سے تعاون کرو گے بھائی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگر تمہارے پاس 1 منٹ ہو تو یہ رفیق سفر نعت پڑھ لے، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں، پڑھ لے بھائی 3 شعر، چوتھا پڑھے گا تو میں اسے بٹھا دوں گا، اور دعا کے بغیر جاوے کوئی نہ۔
دعا کے بغیر جائے. یہ تو ایسا ہے تھیلے کے اندر سارا سامان ڈلوا دیا اور تھیلا ہی چھوڑ کے چلے گئے. 2 منٹ کی بات ہے, صرف 2 منٹ کی بات ہے. دعا کے بغیر جائے کوئی نہ. اور 3 شعر, چوتھا یہ پڑھے میں ہاتھ پکڑ کے بٹھا دوں گا. جزاک اللہ. جنگ سے آیا مہمان ہے, اس کا افضائی کرنا ہے. مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ کہ ہوٹ میرے آقا دے تے چہرہ حسین دا, ہوٹ میرے آقا دے تے چہرہ حسین دا, ہوٹ میرے آقا دے تے چہرہ حسین دا, نانی نال پیار بڑا چہرہ حسین دا, ہوٹ میرے آقا دے تے چہرہ حسین دا, ہوٹ میرے آقا دے تے چہرہ حسین دا. لوگوں میرا نور میرا دل میرا چین ہے, لوگوں میرا نور میرا دل میرا چین ہے. الحسین منی و انا من الحسین, الحسین منی و انا من الحسین. بچپن کتنا سنہرا حسین دا, ہوٹ میرے آقا دے چہرہ حسین دا, ہوٹ میرے آقا دے چہرہ حسین دا. اور نانے دے کندے آتے جدو پیدے ہوڑگے, آقا دے کندے آتے جدو پیدے ہوڑگے, نانے دے کندے آتے جدو پیدے ہوڑگے. ویک ویک یار اصحاب کندے ہوڑگے, ویک ویک یار اصحاب کندے ہوڑگے. ظلفہ حضور دیا سر حسین دا, ہوٹ میرے آقا دے. اور آخری شعر, امین میں نو فخر حسین پیر میرا ہے, پیر میرا ہے. ہاتھ کھڑا کر کے آقا سبحان. آخری شعر, امین میں نو فخر حسین پیر میرا ہے, جتنے حسین ہوتے آج بھی ادھیرا ہے. ساتھیاں ایمانہ وچ سمیرا حسین دا, ہوٹ میرے آقا دے تے چہرہ حسین دا. مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ اس پروگرام کو آنے والے حضرات سمیت اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جنہوں نے پڑھ کے سنا ہے اور جنہوں نے دل کی کھڑکیوں کے ساتھ سنا, اللہ تو ان کی طرف سے قبول فرما اور اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم نے اگر اپنی طرف سے کوئی جوش کے اندر آ کے بات کہتی ہو, اللہ تمہیں معاف فرما. اس بات پر قیامت کے دن ہمارے سے پوچھنا فرمانا. یا اللہ اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس بات کی سند گنبد خضرا سے ہمیں ملتی ہے. اے اللہ زندگی اسلام والی دینا اور موت کلمہ ایمان والی دینا. اللہ جتنے بیمار ہیں اور کرونا وائرس میں جتنے اللہ بیمار ہوئے, اللہ سب کو شفا عطا فرما دے. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کے پاس اللہ بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں, اپنے خزانوں سے بیٹے عطا فرما. یا اللہ جن کے بچے بچیاں اللہ نصیبوں والے بنا اور اچھی جگہ اچھی گھرانوں میں ان کے رشتے فرما. پروردگار عالم سب کے بچوں کو حافظ بنا, عالم بنا. جن جوانوں نے اپنی جوانی آج گنبد خضرا پر قربان کی ہیں, یا اللہ ان کی جوانیوں کو قبول فرما. جنہوں نے آج داڑھی رکھنے کا ارادہ کیا, بچوں کو قرآن کے حافظ اور تیرے راستے میں وقت لگانے کا ارادہ کیا, اللہ تو قبول فرما لے. خوب خوب جزائے خیر عطا فرما. اللہ اس جلسے کی ساری انتظامیہ, جامع مسجد کی انتظامیہ کو اللہ جزائے خیر عطا فرما. جس طرح آج کا پروگرام شروع سے لے کر آخر تک خیر و عافیت کے ساتھ گزرا, اللہ کل کا پروگرام بڑے ثنا خان آئیں گے, بڑے بڑے حضرات آئیں گے, اللہ ایسے ہی خیر و عافیت کے ساتھ پورا فرمانا. اور اس پر اللہ ہمیں اجر عظیم عطا فرما. کشمیر سمیت پوری دنیا کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما. امریکہ کی جیلوں میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے علاوہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی سمیت جو بچے گرفتار مصیبت ہیں, اللہ نجات عطا فرما. ہماری لئیے شہر کی جو انتظامیہ ہے بہت زیادہ سنیوں کے ساتھ الحمدللہ تعاون کرتی ہے اور ان کے اجتماعات کو کامیاب بنانے میں دن رات کوشش کرتے ہیں, پہریداری کرتی ہیں. یا اللہ یہاں کے سی صاحب, یہاں کے ڈی سی صاحب, یہاں کے اللہ ڈی پی او صاحب, اللہ سب کو ایس ایچ او صاحب کو جزائے خیر عطا فرما. انتظامیہ اور جتنے قومی ادارے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوشش, اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما. اللہ میں عقل سلیم عطا فرما اور ہدایت کے فیصلے فرما. ہر سال حج عمرے کی سعادت نصیب فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ علیہ وسلم. جناب سماعت فرما رہے ہیں.